بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے اور اس کی 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھ دی ہے، اور اسی لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ تو یہ سورت اس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسراء یعنی رات کو مسجد اقصی لے جانے کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ سورہ کہف، سورہ مریم اور بنی اسرائیل یہ عتاق اول میں سے ہیں اور میرے طلاد میں سے ہیں۔ عتاق عتیق کی جمع ہے یعنی قدیم صورتیں ہیں، اور طلاد مطلب قدیم مال، مطلب یہ کہ یہ صورتیں ان قدیم صورتوں میں سے ہیں جو مکے میں پہلے پہلے شروع میں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو فرمایا کہ سبحان الذی اسرا، سبحان صباح سے نکلا ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کے ہر نقص سے اس کی برات کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کی تسبیح بیان کی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی عظیم الشان واقعے کا ذکر ہونے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو کہ صرف کن کہتا ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ اسباب جو ہوتے ہیں وہ صرف انسانوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور یہ جو اسرا کا ورڈ یا اسرا کا ورڈ یوز ہوا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ رات کو لے جانا۔ اور لیل، لیل کا ورڈ بھی آگے یوز ہوا ہے، یعنی اس سے مراد رات ہے، یعنی رات کے ایک حصے یا تھوڑے سے حصے میں، یعنی 40 راتوں کا یہ دور دراز کا سفر پوری رات میں بھی نہیں بلکہ رات کے ایک قلیل حصے میں طے پایا۔ اور وہاں پر کیا ہوا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کروایا تھا۔ اقصی دور کو کہتے ہیں، یہ اس سے مراد بیت المقدس ہے اور فلسطین میں واقع ہے، اور مکے سے جو القدس تھا اس کی مسافت 40 دن کی تھی۔ تو اس اعتبار سے مسجد حرام کے مقابلے میں بیت المقدس کو مسجد اقصی کہا گیا کہ آپ کو یہاں پہ اس کا سفر کروایا گیا تھا۔ مسجد حرام سے لے کے پہلے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے معراج لے کر جایا گیا تھا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ جو فلسطین کا علاقہ ہے جہاں پر کہ مسجد بیت المقدس واقع ہے، وہ قدرتی نہروں اور پھلوں کی کثرت اور انبیاء کا مسکن اور مدفن ہونے کے لحاظ سے بہت ہی ممتاز ہے، اسی لیے اس کو بابرکت قرار دیا گیا، اور اسی لیے ہم نے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یعنی اس سیر کا کیا مقصد تھا کہ اپنے بندے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات اور آیات کبریٰ دکھائیں۔ یعنی اور سب سے بڑا معجزہ اس میں کیا تھا کہ اتنا لمبا سفر رات کے قلیل سے حصے میں ہو گیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی یعنی آسمانوں پر لے جایا گیا، وہاں مختلف آسمان پر انبیاء علیہ السلام سے ان کی ملاقاتیں کروائی گئیں۔ یعنی پہلے مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں پہ سارے پیغمبروں کی آپ نے جماعت کروائی، سارے پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، پھر مسجد اقصی سے آپ کو معراج لے کر جایا گیا، تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اور سدرۃ المنتہا پر جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر ہے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نماز اور دیگر بعض چیزیں آپ کو اس معراج کے سفر میں عطا کی، جن کی تفصیلات احادیث میں بیان ہوئی ہیں۔ تو اس معراج کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، جو یہ سفر ہوا تھا اس کے دو پارٹ ہیں۔ پہلا حصہ اسرا یا اسرا کہلاتا ہے، جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ یہاں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی، اور بیت المقدس سے پھر آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، یعنی 7 آسمان پہ، اور یہ اس سفر کا دوسرا حصہ ہے جس کو معراج کہا جاتا ہے۔ پہلے کو اسرا کہتے ہیں اور دوسرے کو معراج کہتے ہیں۔ اس کا ذکر، اس کا تذکرہ جو ہے سورہ نجم میں آئے گا، اور باقی ساری تفصیلات احادیث میں۔ اور معراج سیڑھی کو کہتے ہیں۔ تو دوسرا جو سفر ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ اہم اور عظیم الشان ہے، اسی لیے اس کے لیے معراج کا ورڈ بولا گیا۔ تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کو احادیث میں ملیں گی، لیکن یہاں پر جتنا بھی آیتیں ہیں اس کے حساب سے میں آپ کو تھوڑی تھوڑی تفصیل بتا دوں گی۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا اور خوب سننے والا ہے۔ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی یعنی تورات، اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بنانا۔ اے ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا تھا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ تو طوفان نوح کے بعد جو نسل انسانی تھی وہ کیسے چلی تھی؟ ان کے بیٹوں کی نسل سے چلی تھی جو کشتی نوح میں سوار ہو گئے تھے اور طوفان سے بچ گئے تھے۔
تو بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تمہارا باپ نوح علیہ السلام ہے؟ اب اسی لیے کہ اس کے بعد ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ باقی سارے لوگ غرق ہو گئے تھے کہ، اور وہ اللہ کے بہت ہی شکر گزار بندے تھے. تو بنی اسرائیل کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو اور کفران نعمت نہ کرو. ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں 2 بار فساد برپا کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے. ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکا تھے، بس وہ تمہارے گھروں کے اندر پھیل گئے اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا تھا. یہ اشارہ ہے اس ذلت اور تباہی کی طرف جو بابل کے فرمانروا بخت نصر کے ہاتھوں ہوئی تھی. حضرت مسیح علیہ السلام سے تقریباً 600 سال قبل یہودیوں پر یروشلم میں نازل ہوئی تھی. اس نے کیا کیا تھا؟ اس بادشاہ نے، بہت ظالم بادشاہ تھا، اس نے یہودیوں کو بے دریغ قتل کیا تھا اور ایک بڑی تعداد کو غلام بنا لیا تھا. یہ اس وقت ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی حضرت شیعہ علیہ السلام کو قتل اور حضرت ارمیہ علیہ السلام کو قید کیا اور تورات کے احکام کی خلاف ورزی کی. تو اس گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے ناراضگی کا وہ سبب بنے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا ان کی نافرمانی کے سبب. پھر ہم نے تمہیں ان پر غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا. یعنی بخت نصر یا جالوت کا قتل ہم نے پڑھا تھا نا، وہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو مال اور دولت، بیٹوں اور جاہو حشمت سے نوازا. یہ ساری چیزیں ان سے چھن گئی تھیں، لیکن اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کو زیادہ جتھے والا اور طاقتور بنا دیا تاکہ یہ پھر اللہ کا شکر ادا کریں. یعنی ان کو ایک طرح سے مہلت دی. اگر تم نے اچھے کام کیے تو خود اپنے ہی لیے فائدے ہیں، اور اگر تم نے برائیاں کی تو بھی اپنے ہی لیے ہیں. پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دوسرے بندوں کو بھیج دیا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور پہلی دفعہ کی طرح پھر اسی مسجد میں گھس جائیں اور جس جس چیز پر قابو پائیں اس کو توڑ کر اور جڑ سے اکھاڑ دیں. تو دوسری مرتبہ انہوں نے ان کی نافرمانی کیا تھی بنی اسرائیل کی، کہ انہوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے در پہ تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کو رفع کا، یعنی ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. تو اس کے نتیجے میں ایک اور رومی بادشاہ تھا، اس کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا تھا. اس نے کیا کیا تھا؟ یروشلم پہ حملہ کر کے ان کو بالکل پیچھے لگا دیا تھا. بہت سارے بنی اسرائیل کو قیدی بنا لیا تھا، ان کے مال لوٹ لیے تھے اور ان کے جو مذہبی صحیفے تھے ان کو پاؤں تلے رون ڈالا تھا. اور بیت المقدس اور ہیکل سلیمانی جو تھا اس کو بھی اس نے تار تار کر دیا اور ان کو ہمیشہ کے لیے بیت المقدس سے جلا وطن کر دیا تھا. تو یہ ساری تباہی، ذلت اور رسوائی کا خوب خوب ان کا سامان کیا تھا، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی. امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے. ہاں، اگر تم پھر ویسے ہی کرو گے تو ہم دوبارہ بھی ویسے ہی کریں گے. یعنی ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے اصلاح کر لی تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوگے، اور اگر نہیں کرو گے تو دوبارہ تمہارے ساتھ یہی معاملہ ہوگا. اور ہم نے منکروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح. انسان بڑا ہی جلد باز ہے. یعنی دنیا کی رسوائی کے بعد ایک منٹ، کیونکہ انسان جلد باز اور بے حوصلہ ہے، اس لیے جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنی ہلاکت کے لیے اس طرح بد دعا کرنے لگتا ہے جس طرح بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعا کرتا ہے. یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس کی بد دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. جیسے کوئی بیماری میں ہوتے ہیں نا لوگ، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی اٹھا لے، ہم بہت بیمار ہیں، اس زندگی میں رہنے کا کیا فائدہ ہے. تو اپنے لیے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی شر نہیں مانگنا چاہیے. ہم نے رات اور دن کو اپنی قدرت کی نشانیاں بنایا. رات کی نشانی کو ہم نے بے نور کر دیا، یعنی چاند کو، کیونکہ چاند کی روشنی سورج سے آتی ہے، چاند کی خود تو اپنی کوئی روشنی نہیں ہے. اور دن کی روشنی کو روشن بنایا، یعنی سورج کو، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اور اس لیے بھی کہ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو. یعنی چاند اور سورج کے آنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے. ایک فائدہ کیا ہے کہ رات اور دن کا آنا، اور دوسرا فائدہ ہے کہ اسی طرح ہفتوں، مہینوں اور برسوں کا ہم شمار کرتے ہیں، حساب کرتے ہیں. اگر رات کے بعد دن نہ آتا اور دن کے بعد رات نہ آتی، یا ہمیشہ ہی رات رہتی، ہمیشہ دن رہتا، تو ہم کو آرام اور سکون کا اور کاروبار کرنے کا موقع نہ ملتا. تو یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی یہ نشانی ہے، چاند اور سورج. اور ہر چیز کو ہم نے خوب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے.
یعنی ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرنی کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں، اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت کی فکر اور تیاری بھی کریں۔ بکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، اور ہم نے ہر انسان کی برائی بھلائی کو اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے۔ طائر کا مطلب پرندہ ہوتا ہے، عنق کا مطلب ہوتا ہے گردن۔ امام ابن کثیر طائر سے مراد انسان کے عمل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے اچھے یا برے عمل مراد ہیں جس پر اس کو اچھی یا بری سزا دی جائے گی۔ تو گلے کے ہار کی طرح یہ اچھے یا برے عمل اس کے ساتھ ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں ایک پورا ریکارڈ محفوظ ہوگا اور قیامت کے دن اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور بروز قیامت ہم اس کے سامنے اس کا نامہ اعمال نکالیں گے، جس کو وہ اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا۔ لے، خود ہی اپنی کتاب کو آپ پڑھ لے، آج تو آپ ہی اپنا خود حساب لینے کو کافی ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسی ومن ضل فانما یضل علیہا، جو راہ راست اختیار کرے گا وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے گا اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا۔ یعنی جو گناہ کریں گے وہ اپنا ہی بوجھ اپنے اوپر اٹھائیں گے۔ ہاں، اگر ان کی وجہ سے کچھ لوگ گمراہ ہوئے تو ان کا گناہ بھی ان کے سر ڈالا جائے گا۔ اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی ہم عذاب کرنے لگے، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ حجت تمام نہیں کر دیتے رسول بھیج کے، کتابیں نازل کر کے، تب تک لوگوں کی پکڑ نہیں کرتے۔ اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو کچھ حکم دیتے ہیں اور وہ اس بستی میں کھلی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے اور پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ اصول بتایا جا رہا ہے جس کے تحت قوموں کی ہلاکت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، وہ نافرمانی کرتا ہے، کیونکہ باقی لوگ اسی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں موسٹلی لوگ، تو ان کی جب وہ نافرمانی کرتے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کی تقلید کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر نافرمانی عام ہو جاتی ہے، تو پھر وہ قوم کیا ہوتی ہے؟ مستحق عذاب قرار پاتی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا، یہ بھی اسی اصول کے تحت ہلاک ہوئی۔ اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے کافی خبردار اور خوب دیکھنے والا ہے۔ من کان یرید العاجلہ اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن یرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا، اور جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا یعنی فوری فائدے کا ہوتا ہے، ہم اسے جس قدر چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، بالآخر اس کے لیے ہم جہنم مقرر کر دیتے ہیں جہاں وہ برے حالوں اور دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔ یعنی دنیا کے ہر طالب کو دنیا نہیں ملتی، صرف اس کو ملتی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، اور اتنی ہی دنیا ملتی جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر صرف وہ دنیا ہی طلب کرتا رہے گا، آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہوگی، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کو جہنم کا دائمی عذاب عطا کرتے ہیں، وہاں پر وہ دھتکارا ہوا ہوگا۔ اس کے برعکس ومن اراد الآخرۃ وسعی لہا، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے، یعنی کوشش کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ملتی نا۔ دنیا میں بھی آپ کوئی ڈگری لیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے بغیر آپ کو کوئی چیز ہاتھ نہیں آتی۔ تو اگر آخرت میں آپ اچھا مقام چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی دنیا میں ہی کوشش کرنی ہوگی، اور وہ کرتا بھی ہو اور وہ ایمان والا بھی ہو۔ بس یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری طرح قدردانی کی جائے گی، یعنی وہ کوشش ان کی ضائع نہیں ہوگی۔ تین چیزیں اللہ کی قدردانی کے لیے اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں کہ پہلے اس کا ارادہ آخرت کا ہوگا، یعنی اخلاص اور اللہ کی رضا کے ساتھ، اور پھر دوسرا ایسی کوشش کرے جو اس کے لائق ہو، یعنی سنت کے مطابق ہو، اور تیسرا اس کا ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو یہ تین چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تو اس کی کوششیں اللہ کے ہاں مشکور ہوں گی، ان کی قدردانی کی جائے گی، اس کے حساب سے اس کو اجر ملے گا۔ ہر ایک کو ہم فائدہ دیتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی، تیرے پروردگار کے انعامات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔ دنیا کا رزق اور دنیا کی آسائشیں بلا تفریق مومن اور کافر، طالب دنیا اور طالب آخرت سب کو دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پر ہم نے کس طرح سے فضیلت دے رکھی ہے، اور آخرت تو درجوں میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑی ہے۔ تو دنیا میں کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق روزی تقسیم ہوتی ہے، لیکن آخرت میں درجات کا یہ تفاضل واضح اور نمایاں ہوگا۔
کہ اہل ایمان جو ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور اہل کفر جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ ٹھہرا کہ آخر تو برے حالوں میں بے کس ہو کر بیٹھ جائے گا، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اب یہاں سے کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں اسپیشلی ماں باپ کے بارے میں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَاخْفِضْ لَهُمَا جُنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہے ہیں۔ اس سے والدین کی اطاعت، ان کی خدمت اور ان کے ادب اور احترام کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ احادیث میں بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خاص طور پر بڑھاپے میں ان کو بالکل ڈانٹنے ڈپٹنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں والدین کمزور، بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کو زیادہ خیال کی، ادب اور احترام کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ان کا خاص احترام کرنے کو کہا جا رہا ہے، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھنا، یعنی جس طرح پرندہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے بازوؤں میں، اپنے پروں میں اپنے بچوں کو بٹھاتا ہے، اس کے لیے بازو پست کر دیتا ہے، تو اسی طرح والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ اور شفقت کا معاملہ کرنا ہے، اور ان کی ویسے ہی کفالت بڑھاپے میں کرنی جیسے انہوں نے بچپن میں کی تھی۔ تو بازوؤں کو پست کرنے کا مطلب ہے والدین کے ساتھ تواضع اور عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ آپ نماز میں بھی پڑھا کریں گے دعائیں نا۔ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اسے تمہارا رب بخوبی جانتا ہے، اگر تم نیک ہو تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو۔ غریب جو رشتہ دار ہوتے ہیں، مساکین اور ضرورت مند مسافر ہوتے ہیں، ان پر ان کے ساتھ احسان کر کے جتانا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ جو مال ہے وہ ان کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی مال دیا ہے، تو جب اللہ نے آپ کو دیا تو آپ اس میں سے لوگوں کو دینے والے بن جائیں، اور اگر نہیں دیں گے تو پھر اللہ کے ہاں مجرم ہوں گے، اور نہ ہی دینے کے بعد احسان جتانا چاہیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ رشتہ داروں کا، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہو، اور اسراف اور بیجا خرچ سے بچ جاؤ، یعنی اسراف کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ مال میں اور نہ ہی کسی اور چیز میں۔ بیجا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ تبذیر جو ہے وہ اس کا میننگ ہوتا ہے بیج، جس طرح ہم زمین میں بیج ڈالتے ہیں نا، تو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کہاں پڑا ہوا ہے، یعنی کہیں پہ بھی بیج جو ہے وہ انسان پھینک دیتا ہے، تو اسی طرح سے جو مال ہم اپنا فضول خرچی میں اڑاتے ہیں، اس کی مثال بھی اسی بیج کی طرح ہے کہ ہم اس کو جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں، تو یہ عمل اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو پھر شیطان سے مماثلت اختیار کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا بہت ہی ناشکرا ہے۔ اور اگر تجھے ان سے منہ پھیر لینا پڑے اپنے رب کے اس رحمت کی جستجو میں جس کی تو امید رکھتا ہے، تو تجھے بھی چاہیے کہ عمدگی اور نرمی سے ان کو سمجھا دے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنی زیادہ مالی استطاعت نہیں ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں، تو ان کے ساتھ اگر معذرت کا اظہار بھی کرنا پڑے تو نرمی اور عمدگی کے ساتھ معذرت کریں، ان کے ساتھ ترشی کا رویہ اختیار نہ کریں، یعنی غریبوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا جائے۔ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ ہی اس کو بالکل کھول دے، پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ ہو کر بیٹھ جائے گا۔ تو یہاں پر اب یہاں پر خرچ کرنے کی بات، پہلے تو بخل کی بات ہوئی پچھلی آیت میں، اب یہاں پر نفاق کا بیان ہے کہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات پر خرچ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، یہ نہ ہو کہ اس پہ بھی نہ خرچ کرے۔ تو اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا رکھنا بخل کہلاتا ہے، کہ اپنے ہاتھ کو بالکل کنجوسی کرے، بخل کرے، تو وہ منع ہے، اور نہ ہی اسراف کرے، بس بالکل اعتدال کا رویہ رکھے، اور جس کا جو حق ہے اس کا حق جو ہے وہ ادا کرے۔ یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔
تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے نا، روزی کی تقسیم ہم کئی دفعہ کئی آیتوں میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ روزی دی، کسی کو کم دی، لیکن صرف یہ روزی آزمانے کے لیے دی۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قِطْعًا كَبِيرًا۔ اور مفلسی کا خوف سے اپنی اولاد کو نہ مار ڈالو، ان کو اور تم کو ہم ہی روزی دیتے ہیں، یقیناً ان کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی اولاد کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ ہے کہ اب تو اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ اور اگر ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ ہوتا ہے نا، اس کا ابارٹ کروانا، جیسے اگر وہ 4 منتھ کا ہو جاتا ہے، ہاں کوئی میڈیکل ریزن ہو وہ تو صحیح ہے، لیکن بلا ضرورت کہ اچھا اب یہ تیسرا بچہ چوتھا بچہ پیدا ہو رہا ہے، ہمارے پاس تو اس کے خرچے کے پیسے نہیں ہیں، یہ سوچ کر بھی عورتیں ابارٹ کروا لیتی ہیں، تو ایسا کرنا قتل کرنے کے برابر ہے۔ جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے تو پھر اس کو آپ ابارٹ نہیں کروا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم ہی روزی دیتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے، اور یہ معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت ہی بڑی بے حیائی ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے، اور اس کی سزا بھی ہے۔ مزید فرمایا اور کسی جان کو جس کا مارنا اللہ نے حرام کر دیا ہے ہرگز ناحق قتل نہ کرنا۔ حق کے ساتھ تو قصاص میں تو قتل کر سکتے ہیں، لیکن ناحق کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اور جو شخص مظلوم ہونے کی صورت میں مار ڈالا جائے گا، ہم نے اس کے وارث کو طاقت دے رکھی ہے، بس اسے چاہیے کہ مار ڈالنے میں زیادتی نہ کرے، بے شک وہ مدد کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے وارثوں کو یہ غلبہ دیا گیا ہے کہ وہ قاتل کو شرعی فیصلے کے بعد قصاص میں قتل کر دیں، یا دیت لے لیں یا پھر معاف کر دیں، لیکن اس میں زیادتی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ بجز اس طریقے کے جو بہت ہی بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، یعنی بالغ ہونے تک اس کے مال کو اپنے پاس رکھو، لیکن اس مال کو ہڑپ نہ کر جاؤ، اور جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کا مال اس کو واپس کر دو، یعنی وہ باشعور ہو جائے۔ اور وعدے پورے کرو، کیونکہ قول و قرار کی باز پرسی ہونے والی ہے۔ عہد سے مراد وہ اساق بھی ہے، وہ میثاق بھی ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہے، یعنی عہد الست، اور وہ بھی جو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں، تو دونوں قسم کے عہد کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر باز پرس ہوگی۔ اور جب ناپنے لگو تو بھرپور پیمانے سے ناپو اور سیدھی ترازو سے تولا کرو، اور یہی بہتر ہے، کیونکہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے قوم شعیب کے اوپر عذاب آیا تھا۔ اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے، جس بات کی تم کو خبر ہی نہ ہو اس کے پیچھے مت لگ جایا کرو، یعنی بدگمانی نہ کرو، کسی کی ٹوہ میں نہیں رہو، جس چیز کا علم نہیں ہے اس پر عمل بھی نہ کرو، کیونکہ کان اور آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک چیز سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، یعنی جس چیز کے پیچھے پڑو گے تم تو اس کے متعلق کان سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا سنا تھا، آنکھ سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا دیکھا تھا، اور دل سے سوال ہوگا کہ اس نے کیا جانا تھا، کیونکہ یہ تینوں چیزیں علم کا ذریعہ ہیں، یعنی ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن قوت گویائی عطا فرما دیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا۔ اور زمین میں اکڑ کر نہ چل کہ تو نہ تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، یعنی اترا کر اور اکڑ کر چلنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو قارون تھا اس کو اس کے گھر اور خزانوں سمیت زمین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص 2 چادریں پہن کر اکڑ اکڑ کر چل رہا تھا، اس کو زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو تواضع اور عاجزی پسند ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کو آپ کے لباس میں، آپ کے گھر گھر میں جو بھی رہائش ہے، جس طرح کا آپ رہتے ہیں اس میں نظر آنا چاہیے، لیکن آپ کو ہمبل ہونے کی ضرورت ہے، عاجز ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو دوسروں کو نیچا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اور زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا کچھ دیا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اکڑ کے چل کے، اور نہ ہی لمبائی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو، یعنی تم سے بھی بڑے لوگ موجود ہیں، بڑی مخلوق موجود ہے۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب کاموں کی برائی تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسند ہے، یعنی جن باتوں کا پیچھے ذکر کیا گیا وہ ساری اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہیں۔ یہ بھی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے، اور تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا، ورنہ ملامت خوردہ اور
راندہ درگاہ ہو کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، ملومم مدہورا یعنی ملامت زدہ ہو جائے گا۔ کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا ہے اور خود اپنے لیے فرشتوں کی لڑکیاں بنا لیا ہے؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو۔ ہم نے تو اس قرآن میں ہر طرح کا بیان فرما دیا ہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن اس سے ان کی نفرت اور بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی قرآن میں ہر طرح کا واعظ اور نصیحت، دلائل اور بیانات، امثال اور واقعات بتا دیے گئے ہیں تاکہ لوگ سمجھ جائیں، لیکن جو لوگ کفر اور شرک کی تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں وہ حق سے اور زیادہ دور ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی مثال کہا جاتا ہے نا کہ بارش کی طرح ہے، جب اچھی زمین پر پڑتی ہے تو بارش سے وہ زمین شاداب ہو جاتی ہے، اور گندی زمین پر پڑتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ پانی وہاں ٹھہر جاتا ہے اور وہ اس زمین میں اسمیل آ جاتی ہے، بدبو آ جاتی ہے۔ تو ایسا ہی حال جو ہے وہ مومن اور کافر کا ہے۔ جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ مثالوں سے سمجھ جاتے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرور وہ اب تک مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ نکالتے۔ جس طرح دنیا میں ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ پر لشکر کشی کر کے غلبہ اور قوت حاصل کر لیتا ہے، تو اسی طرح اگر دوسرے معبود ہوتے تو وہ بھی نعوذ باللہ اللہ پر غلبے کی کوئی راہ ڈھونڈ لیتے، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا۔ ان کو دوسرے معبودوں کو اللہ کے ساتھ پوچھتے پوچھتے صدیاں گزر گئی ہیں، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ اب تک اللہ کا قرب حاصل کر چکے ہوتے۔ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالا تر ہے، بہت دور اور بہت بلند ہے۔ یعنی جتنی باتیں یہ کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کے بالکل اپوزٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان سے بہت زیادہ بالا تر ہے۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اسی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ ہر ایک اللہ کی مخلوق اللہ کا متی اپنے اپنے انداز سے اس کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہے۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے سورہ سعاد میں کہ ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا، پس وہ شام کو اور صبح کو اس کے ساتھ اللہ کی پاکی یا تسبیح بیان کرتے ہیں۔ بعض پتھروں کے بارے میں ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا کہ وہ اللہ کی خشیت سے گر پڑتے ہیں۔ ایک اور صحابی بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کھانے سے تسبیح کی آواز سنی۔ ایک اور حدیث سے ثابت ہے کہ چونٹیاں بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جب لکڑی کا ممبر بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو چھوڑ دیا، تو وہ بچے کی طرح رونے کی اس سے آواز آتی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی وہ برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اور مکے میں ایک پتھر تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ تو اس سے کیا، ان احادیث سے کیا واضح ہوتا ہے، آیات سے اور احادیث سے، کہ جمادات اور نباتات کے اندر بھی ایک خاص قسم کا شعور ہوتا ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے، مگر وہ اسی شعور کی وجہ سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے۔ وہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا، اور تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، یعنی ان کو وہ بات سمجھ ہی نہیں آتی ہدایت کی۔ ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال رکھے ہیں وہ اس کو سمجھیں، یعنی قرآن کو، اور ان کے کانوں میں ایک بوجھ اور گرانی ہے۔ اور جب تو صرف اللہ ہی کا ذکر اور اس کی توحید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں اور پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ایک اللہ کو ماننے سے وہ پرہیز کرتے ہیں، اللہ کی توحید سے ان کو نفرت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کی ہدایت سے محرومی کی وجہ ہے۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جبکہ یہ ظالم کہتے ہیں تم اس کی تابعداری میں لگے رہو جن پر جادو کر دیا گیا ہے۔ دیکھیں تو صحیح آپ کے لیے کیا کیا مثالیں بیان کرتے ہیں، بس وہ بہک رہے ہیں، اب تو راہ پانا ان کے بس میں ہی نہیں رہا۔ کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، یعنی ان کو ہدایت کا راستہ کیسے ملے گا جب وہ گمراہ ہی ہوئے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ سے پیدا کر کے اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا، چاہے تم پتھر بن جاؤ چاہے تم لوہا بن جاؤ، تمہارے لیے زندگی کے آثار پیدا کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یا کوئی ایسی خلقت جو تمہارے دلوں میں بہت ہی سخت ہو، یعنی اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے جو تمہارے علم میں ہو، وہ بھی بن کے دیکھ لو، لیکن اللہ تم کو ضرور زندہ کرے گا۔
پھر وہ یہ پوچھیں گے کہ کون ہے جو تم جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے دیں کہ وہی اللہ جس نے تم کو اب پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ آپ سے دریافت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو آپ جواب دے دیں کیا عجب ہے کہ وہ ساتھ قریب ہی آ لگی ہو۔ یعنی سر ہلا ہلا کر، یعنی مذاق اڑانے والے انداز میں وہ آپ سے پوچھیں گے کہ نئی زندگی کب ہوگی؟ تو آپ ان کو بتا دیں کہ یہ تو بالکل دنیا کی زندگی بالکل تھوڑی سی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہاری موت تمہارے قریب ہی آ لگی ہو۔ اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ یعنی آپس میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں اچھے کلمات بولنے چاہیے، اور اگر کافروں کو بھی دین کی تبلیغ دینی ہو تو پھر ان سے بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کی جائے، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ یعنی زبان کی ذرا سی بے اعتدالی اگر ہو جائے تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے درمیان فساد ڈال سکتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے ہتھیار چلوا دے جو اس مسلمان بھائی کو جا لگے اور اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ تو یہاں پہ اچھی بات نرمی کے ساتھ کہنے کو کہا جا رہا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، تمہارا رب تم سے بنسبت تمہارے بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا اگر وہ چاہے تو تم کو عذاب دے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان کو کفر کی دلدل سے نکال لیں، اور اگر یہ کفر کی دلدل میں رہے تو آپ سے بھی کوئی باس پرس نہیں ہوگی، آپ صرف تبلیغ کا کام جاری رکھیے۔ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے آپ کا رب سب کو بخوبی جانتا ہے، ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دی ہے۔ یہ جو ہم نے سورت پڑھی تھی نا، تیسرا والا پارا کہ تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، اس میں بھی یہی بات تھی نا کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو وہ بار بار یہ پوچھتے تھے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رسالت کے لیے اللہ نے چنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی کو رسالت کے لیے منتخب کرنا اور کسی نبی کو ایک دوسرے پر فضیلت دینا یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو پیغمبر کو بھی اللہ ہی نے چنا ہے، اور اولاد اور داؤد کو زبور ہم نے عطا فرمائی ہے۔ کہہ دیجئے اللہ کے سوا جنہیں تم معبود سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، اور وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ یعنی جن فرشتوں کو، بزرگوں کو، مجسموں کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تو خود اپنے رب کا قرب تلاش کرنے کی جستجو میں رہتے ہیں اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو تم کیسے ان کو اپنا رب مان سکتے ہو، اپنا پروردگار مان سکتے ہو؟ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کی چیز، اور جتنی بھی بستیاں ہم قیامت کے دن سے پہلے پہلے یا تو ان کو ہلاک کرنے والے ہیں یا سخت تر سزا دینے والے ہیں، یہ دو کتاب میں لکھا جا چکا ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ ہمیں نشانات اور معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ انہیں جھٹلا چکے ہیں۔ کفار مکہ نے کیا مطالبہ کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوہ صفا کو سونے کا پہاڑ بنا دیا جائے اور مکے کے پہاڑوں کو یہاں سے ہٹا دیں تاکہ ہم کاشتکاری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ان کے مطالبات ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تو پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کو پسند کیا تھا کہ ان کا مطالبہ پورا نہ کیا جائے تاکہ یہ ہلاکت سے بچ جائیں۔ ہمیں نشانات یا معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی کی ہے کہ اگلے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ ہم نے سمودیوں کو بطور بصیرت کے اونٹنی دی، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، یعنی اس کو مار دیا۔ ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیجتے رہتے ہیں، اور یاد کرو جبکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے، یعنی لوگ جو ہیں اللہ کے غلبہ اور تصرف میں ہیں، جیسا وہ چاہے گا ویسا ہی ہوگا۔ جو عینی رویت ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی تھی وہ لوگوں کے لیے صاف آزمائش ہی تھی، اور اسی طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے، ہم انہیں ڈرا دھمکا رہے ہیں لیکن یہ انہیں اور بڑی سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ رویت عینی سے مراد معراج کا واقعہ ہے جس کا ابھی پیچھے ذکر ہوا تھا نا، تو یہ بہت سے لوگوں کے لیے جو کمزور ایمان تھے ان کے لیے فتنے کا باعث بن گیا تھا۔ اور درخت سے مراد زقوم کا درخت ہے جس کا مشاہدہ آپ نے شب معراج کے دن کیا تھا۔
اور یہ جو ہے وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ سورہ دخان میں آتا ہے کہ انا شجرت الزقوم طعام الاسیم، بے شک زقوم کا درخت کھانا ہے گناہ گاروں کا۔ تو یہاں اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو لوگ کافروں کے دلوں میں جو اناد ہے، دشمنی ہے، وہ نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے کی بجائے وہ ان کی سرکشی اور طغیانی میں اور اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ نافرمان ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے کہا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے؟ اچھا دیکھ لے، اسے تو نے مجھ پر بزرگی تو دے دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا، یعنی ان پر غلبہ حاصل کر لوں گا، ان کو گمراہ کر لوں گا، لیکن تھوڑے لوگ اس سے بچ جائیں گے۔ قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اور ارشاد ہوا جا ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ فاستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد اولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ ان میں سے تو جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکتا ہے بہکا لے، یعنی اس کی آواز، شیطان کی آواز سے مراد وہ گانے اور موسیقی اور کھیل تماشے کے دیگر آلات ہیں جن سے شیطان کیا کرتا ہے، بس بکثرت لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے بھی چڑھا لے۔ ان لشکروں سے مراد کون ہے؟ انسان اور جنوں کے وہ سوار اور پیادے لشکر ہیں جو شیطان کے چیلے ہیں، وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے میں کام کرتے ہیں، اور ان کے مال اور اولاد میں سے بھی اپنا حصہ لے لے۔ مال میں شیطان کی شرکت کیسے ہوتی ہے کہ حرام ذریعے سے مال کو کماتے ہیں لوگ اور حرام طریقے سے خرچ کرتے ہیں، اور اسی طرح مویشیوں میں کیسے ہوتی ہے کہ بتوں کے نام پر مویشیوں کو وقف کر دیتے ہیں، جیسے پیچھے مثال گزری تھی نا بحیرہ اور صاحبہ وغیرہ کی۔ اور اولاد میں شرکت کا کیا مطلب ہے؟ زنا کاری کرتے ہیں اور غیر اسلامی طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ برے اخلاق اور کردار کی مالک ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان ہو، یا پھر ان کو تنگدستی کے خوف سے ہلاک اور زندہ درگور کر دینا۔ تو یہ ساری صورتوں میں شیطان کی شرکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں اسی کا ذکر ہے۔ اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے کہ جنت اور دوزخ تو ہے ہی نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں، یا تم مرنے کے بعد جو ہے صرف جنت میں جاؤ گے، یہ سارے اس کے شیطان کے جھوٹے وعدے ہوتے ہیں۔ ان سے جتنے بھی وعدے ہو شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب غرور یا دھوکے کے ہیں، یعنی وہ اتنا اچھا کر کے غلط کام کو شیطان دکھاتا ہے کہ وہ آپ کو اچھا اور درست لگنے لگتا ہے، اور آپ جب وہ کام انجام دیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو سارے دعوے جھوٹے تھے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ جو نافرمان ہوں گے وہی تیرے بہکاوے میں آئیں گے، لیکن جو سچے اور مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں ہے، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سچے بندوں میں شامل کر لے، اور ہمیں اور ہماری اولاد کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ تمہارا پروردگار تو وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے، تم اس کا فضل تلاش کرو اور وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے ہو وہ سب تم سے گم ہو جاتے ہیں، اور صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف سے بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے؟ یعنی اگر سمندر سے بچا کے خشکی کی طرف لے جائے تو کیا خشکی پہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو؟ وہاں پر بھی وہ تمہاری گرفت کر سکتا ہے اور پتھروں کی بارش سے تمہیں ہلاک کر سکتا ہے، جیسے قوم نوح کو ہلاک کیا۔ پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہیں پا سکو گے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز و تند ہواؤں کے جھونکے بھیج دے؟ یعنی جس دریاؤں کے سفر سے تم کو بچایا، طوفان سے بچایا، تو کیا تم دوبارہ سفر نہیں کرو گے؟ تو دوبارہ بھی تم کو وہ گھیر سکتا ہے اور تمہارے کفر کے باعث تمہیں ڈبو دے گا۔ پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، یعنی یہ شرف اور فضل انسان کو حاصل ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، کہ اس کی شکل صورت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی وہ کسی اور مخلوق کو عطا نہیں کی، جو عقل انسان کو دی گئی
جس سے وہ اپنے آرام اور راحت کی بے شمار چیزیں ایجاد کرتا ہے، اس سے دوسری مخلوق محروم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سب سے بڑھ کے عقل جو انسان کو دی، تو یہ اس سے انسان کی بڑی عزت کی گئی، اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں بھی دیں۔ خشکی میں گھوڑے، خچر وغیرہ، اونٹ وغیرہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے علاوہ بعد میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، اس سے جو اس نے ریلیں، گاڑیاں، بسیں وغیرہ بنائی، اور اسی طرح سمندر میں کشتیاں اور جہاز ہیں جن پر وہ سوار بھی ہوتا ہے اور ان سے تجارت بھی کرتا ہے، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں عطا کی، انواع و اقسام کے کھانے دیے، پھل دیے، کھیتیاں دی، خوراک دی، غلہ جات، میوے وغیرہ، اور بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یعنی باقی جتنے بھی جاندار ہیں، سب میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت لائیں گے، پیشوا مطلب لیڈر ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد پیغمبر ہے، یعنی ہر امت کو اس کے پیغمبر کے حوالے کیا جائے گا۔ پھر جن کا بھی نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال پڑھنے لگیں گے، اور دھاگے کے برابر، ذرا برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ایک اچھا رزلٹ ہوتا ہے نا، تو اچھا رزلٹ دیکھ کے وہ بڑے شوق سے ہم لوگ اپنے نمبرز دیکھتے ہیں، تو اسی طرح سے جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ اللہ کے فرما بردار لوگ ہوں گے، اور ان پر اتنا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا، وہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں، آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا دوست، دلی ولی دوست بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف سے آپ قدرے مائل ہو جاتے، پھر تو ہم آپ کو دوہرا عذاب دنیا کا دیتے اور دوہرا ہی عذاب موت کا بھی دیتے۔ تو جتنی زیادہ آپ کی قدر ہوتی ہے، منزلت ہوتی ہے، جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے، اتنی ہی بڑی سزا بھی ہوتی ہے۔ تو اگر پیغمبر کوئی گمراہی کا کام کریں گے جبکہ وہ ایسا نہیں کر رہے تھے، تو ان کی سزا بھی عام لوگوں سے دگنی ہوگی۔ پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو بھی مددگار نہیں پاتے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، یعنی وہ سازش جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کے لیے قریش نے تیار کی تھی، پھر بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ یعنی اگر یہ مکے سے نکال بھی دیا انہوں نے، تو یہ کون سا زیادہ دن ٹھہریں گے، ان کو بھی تو اللہ کے پاس ہی واپس آنا ہے۔ ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہیں پائیں گے۔ نماز کو قائم رکھیے آفتاب کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ دلوک کا مطلب ہوتا ہے زوال، یعنی آفتاب جب غروب ہونے لگتا ہے سورج، اور غسق کے معنی ہوتے ہیں تاریکی، یعنی آفتاب کے ڈھلنے کے بعد ظہر اور عصر کی نماز اور رات کی تاریکی مراد ہے، یعنی مغرب اور عشاء کی نمازیں۔ اور فجر کا قرآن پڑھنا بھی یقیناً فجر کے وقت کا قرآن پڑھنا حاضر کیا گیا ہے۔ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز میں کہا جاتا ہے کہ تلاوت تھوڑی زیادہ کرنی چاہیے، اس کی قرات لمبی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ وہ حاضر کیا جائے گا جو فجر پہ پڑھا جانے والا قرآن ہے۔ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں فجر کے ٹائم پہ، بلکہ دن کے فرشتے اور رات کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود جانتا ہے کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس گئے تھے اس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس آئے تو بھی ان کو نماز پڑھتا ہوا ہی چھوڑ آئے ہیں۔ یعنی رات جب ہم ان کے پاس شام میں گئے تو وہ مغرب یا عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب صبح واپس آئے تب بھی وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہہ رہے فرمایا کہ رات کی کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کر لیا کریں۔ تو تہجد جو ہوتی ہے وہ نفل نماز ہے، وہ فرض نہیں ہے، لیکن وہ نماز بہت پسندیدہ ہے، اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نماز فرض تھی، جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ اور نافلہ کا مطلب ہے کہ یہ تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند کرنے کے لیے ہے۔ عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔
یہ وہ مقام ہے جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائیں گے، اور اس مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفاعت عظمیٰ کریں گے جس کے بعد لوگوں کا حساب ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایب اسکا رب کا مقام محمودہ وقل رب ادخلنی مدخلا صدقیوں واخرجنی مخرجا صدقیوں واجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا، اور دعا کیا کریں کہ اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، اور جہاں سے نکال اچھی طرح سے نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور امداد مقرر کر دے۔ تو یہ ہجرت کے موقع پر نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے اور مکے سے نکلنے کا ان کو مسئلہ درپیش تھا۔ اور یہ دعا جو ہے ہمیں بھی پڑھنے کو کہا گیا کہ جیسے اگر آپ کسی بھی نئے شہر میں داخل ہوتے ہیں یا اس سے نکلتے ہیں، جیسے لاہور گئے، لاہور جاتے ہوئے اور لاہور سے واپس آتے ہوئے، تو پھر یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اور اس کا ایک اور میننگ ہے کہ مجھے سچائی کے ساتھ موت دینا اور سچائی کے ساتھ قیامت والے دن اٹھانا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مجھے قبر میں سچا داخل کرنا اور قیامت کے دن جب قبر سے اٹھایا جائے تو سچائی کے ساتھ قبر سے نکال دینا۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ دعا ہے اسی لیے اس کے عموم سب باتیں اس میں آ جاتی ہیں، ساری باتیں اس میں شامل ہو سکتی ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ چکا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، یقیناً باطل تو مٹنے کے لیے ہی تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی کی نوک ان بتوں کو مارتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے کہ جا الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے تو سراسر شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی وہ ہدایت سے اور دور ہو جاتے ہیں قرآن کو نہیں مان کر، لیکن جو مومن ہیں ان کے لیے یہ شفا اور رحمت ہے۔ اور جب انسان پر ہم اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے، اور جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ خوشحالی کے وقت اور تکلیف کے وقت وہ جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، خوشحالی میں کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور تکلیف میں مایوس ہونے لگتا ہے۔ اور اہل ایمان جو ہے وہ تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں اور نعمتیں آنے پر شکر ادا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے ہر شخص اپنے طریقے پر عامل ہے، جو پوری ہدایت کے راستے پر ہیں انہیں تمہارا رب ہی بخوبی جاننے والا ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ روح وہ لطیف چیز ہے جو ہر جاندار کی قوت اور توانائی اس روح کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن اس کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہودیوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار روح کے بارے میں سوال کیا تھا، تو فرمایا کہ آپ نے کیا جواب دیا اللہ کے حکم سے، کہ تمہارا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، اور یہ روح جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو اس کا علم تو اللہ نے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں دیا، یہ اللہ کا حکم ہے جس کو صرف وہی جانتا ہے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے اتاری ہے وہ ہم سلب کر لیں، اور آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی میسر نہیں آ سکے گا سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر اس کے رب کا بڑا ہی فضل ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمام انسان اور کل جنات مل کر اس قرآن کی مثال لانا چاہیں تو ان سب سے اس کے مثل لانا ناممکن ہے، گو آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی کیوں نہ بن جائیں۔ تو یہ قرآن کا چیلنج ہم نے کئی دفعہ پڑھا قرآن میں، تو یہاں بھی اسی چیلنج کا ذکر ہے۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہر طرح سے مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز ہی نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاوقت یہ کہ آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں جاری کر کے دکھائیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں۔ یعنی یہ سارے مطالبے ان کے تھے کہ اگر یہ سارے مطالبے ہمارے پورے کر دیں گے تو پھر ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے۔ زخرف کے مطلب ہوتا ہے زینت، یعنی ایسی چیز جو کہ زینت کے طور پہ رکھی جاتی ہے، مزین چیز کو زخرف کہتے ہیں، تو یہاں پر اس کا مطلب سونا ہے کہ آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو،
یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے آسمان پہ چڑھنے کا بھی یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جس کو ہم خود پڑھنا شروع کر دیں، یعنی وہ کتاب آسمان سے اوپر سے اترے اور ہم اس کو پڑھنے لگیں۔ آپ جواب دے دیجئے کہ میرا پروردگار پاک ہے اور میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، یعنی میرے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن میرے رب جو ہے وہ اس کو کن کر کے کن کہہ کر پورا کر سکتا ہے۔ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، تو تم مجھ سے ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہو، حالانکہ میں تو صرف اللہ کا رسول ہوں اور میرا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میں نے تم کو پہنچا دیا اور پہنچا رہا ہوں۔ معجزے جو ظاہر کرنا ہے وہ رسالت کا حصہ نہیں ہے، ہاں اگر اللہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے، اور جب معجزے اگر دکھانے شروع کر دیے تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں، ہر آدمی اپنی خواہش کے مطابق نیا معجزہ دیکھنے کا آرزو مند ہوگا، اور جو اصل کام ہے یعنی تبلیغ کا کام وہ ٹھپ ہو جائے گا، اور معجزے دکھانا صرف اللہ ہی کی مشیت سے ممکن ہے۔ تو وہ یہی بتا رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، میں تو ایک انسان ہوں جو رسول بنا دیا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز ہے کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ دنیا میں انسان کی ہدایت، بشر کی ہدایت کے لیے بھیجنا مقصود تھا کسی پیغامبر کو، تو یقیناً وہ بشر ہی ہوگا نا، تبھی تو ہم اس کو مانیں گے۔ اگر فرشتے چل رہے ہوتے زمین میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے، تو پھر فرشتے کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے، اور اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اور اس کے سوا کسی کو اور کو پائے گا۔ ایسے لوگوں کا ہم روز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ نے تعجب سے پوچھا کہ اوندھے منہ کس طرح حشر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے ان کو پیروں سے چلنے کی قوت دی ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ ان کو منہ کے بل چلا دے۔ اور ایسے لوگوں کا ہم روز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، یہاں تک کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے، یعنی جس طرح سے دنیا میں حق کے معاملے میں اندھے بہرے اور گونگے بنے رہے، تو قیامت والے دن بھی بطور جزا ان کو اندھا بہرا اور گونگا ہی اٹھایا جائے گا۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے کے سبب ہے، اور اس کہنے کی وجہ سے کہ کیا ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے تو ہمیں نئی پیدائش میں اٹھا کھڑا کیا جائے گا، یعنی آخرت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیہ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا۔ کیا انہوں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ جس اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، یعنی سب سے بڑی چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اللہ کی تخلیق میں وہ آسمان اور زمین ہے، تو انسان تو ان کے مقابلے میں بالکل ایک معمولی چیز ہے۔ جب اللہ آسمان اور زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو پھر انسان کا پیدا کرنا اس کی پوری طرح سے قدرت میں ہے، اور اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبے سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر رہتے نہیں ہیں۔ کہہ دیجئے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو تم اس وقت بھی ان کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان ہے ہی تنگ دل، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا خزانہ ہے، وہی خزانہ الہی ہے جو ختم نہیں ہونے والا، اور انسان کیونکہ بخل سے کام لیتا ہے، تو اگر اس کو یہ بات کہہ دی جاتی کہ لوگوں میں خزانہ اللہ کا تقسیم کرو تو پھر وہ کیا کرتا، کسی کو تل برابر بھی نہ دیتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، وہ رات دن خرچ کرتا ہے لیکن اس میں کوئی کمی نہیں آتی، ذرا دیکھو تو صحیح، جب سے آسمان اور زمین اس نے پیدا کیے ہیں کس قدر خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کے دونوں ہاتھ بھرے کے بھرے ہی ہیں۔ کہہ دیجیے اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان بہت ہی تنگ دل ہے۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرما دیے، تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے
جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے خیال میں تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ان کے معجزوں کو اللہ کی طرف سے ماننے کی، وہ کہنے لگے کہ آپ پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے یہ معجزے دکھائے سمجھانے کو نازل فرمائے۔ اے فرعون، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ تو یقیناً برباد اور ہلاک کر دیا گیا ہے۔ آخر فرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انہیں زمین سے ہی اکھیڑ دے گا، تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرما دیا کہ اس سرزمین پر تم رہو، یعنی سرزمین مصر پر۔ ہاں، جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ اور لپیٹ کر لے جائیں گے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی اترا ہے، یعنی بحفاظت آپ تک پہنچا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی اور تبدیلی اور آمیزش نہیں کی گئی ہے، کیونکہ جو فرشتہ اس کو لے کر آیا ہے وہ شدید القویٰ ہے، امین ہے، مکین ہے اور مطاع ہے۔ یہ صفات ان کی قرآن میں بیان کی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی۔ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، قرآن کو ہم نے بہت تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا ہے کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے خود بھی اسے بتدریج نازل فرمایا ہے۔ فرقنا کا مطلب ہے کھول کر اور واضح کر کے بیان کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ قرآن کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ نے نازل کیا، اور جو بھی جس وقت جس طرح کی ضرورت تھی اس کے حساب سے قرآن کو نازل کیا گیا، تاکہ لوگ اس کو آسانی سے جذب کر سکے۔ جس طرح تھوڑی تھوڑی بارش ہوتی ہے تو وہ آپ زمین کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے نا، تو اسی طرح قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، تبھی وہ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوا۔ اگر ایک دم سے نازل کر دیا جاتا تو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا، کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی تھی تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے تھے۔ یعنی جب بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنتے تھے، وحی کی حقیقت کو اور رسالت کی علامات کو جانتے تھے، تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، اور ان کو یہ جو پچھلے اہل کتاب تھے وہ اللہ کا اس بات پر شکر کرتے کہ ان کو اللہ نے آخری رسول کی پہچان اور توفیق دی اور قرآن اور رسالت پر ایمان لانے کی سعادت نصیب کی۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارے رب کا وعدہ بلا شبہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی قرآن سن کر بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جاتے اور اس کی پاکیزگی بیان کرتے اور رب کے وعدوں پر یقین رکھتے۔ وَيَقِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی عاجزی اور خشوع اور خضوع کو بڑھا دیتا ہے۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ کر لیجئے۔ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ پہلا سجدہ اللہ کی تعظیم کے لیے اور بطور شکر تھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد جو ان پر خشیت اور رقت طاری ہوئی تو اس نے ان کو دوبارہ سے سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو اللہ کی آیات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ سننے کے بعد جب دلوں کو لگتی ہیں تو انسان آپ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورہ نجم ہم پڑھیں گے نا انشاءاللہ، تو جب سورہ نجم آپ نے قریش کے مجمع میں تلاوت کی تھی تو جب وہ اینڈ پہ پہنچے تھے تو سارے لوگ خود ہی سے سجدے میں چلے گئے تھے، بغیر بولے خود ہی سے سجدے میں چلے گئے تھے۔ تو قرآن ہے ہی اللہ کا ایسا کلام۔ کہہ دیجئے اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو گے تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ نہ تو اپنی نماز بہت بلند آواز سے پڑھ اور نہ بالکل پوشیدہ، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے۔ اس آیت کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے تھے، کیونکہ مکے میں ظاہر ہے وہ علل اعلان عبادت نہیں کر سکتے تھے نا، وہ لوگ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، تو جب اپنے ساتھیوں کا نماز پڑھاتے تو آواز قدرے بلند فرما لیتے۔ مشرکین قرآن سن کر قرآن کو اور اللہ کی بات کو نہیں سنتے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی آواز کو اتنا اونچا نہ کرو کہ مشرکین سن کر قرآن کو برا بھلا کہیں، اور نہ ہی اپنی آواز اتنی پست کرو کہ صحابہ بھی نہ سن سکے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت ابو بکر کے گھر کے پاس سے ہوا، تو دیکھا کہ وہ پست آواز سے نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تو وہ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے تھے یعنی نماز میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے پوچھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جس سے مصروف مناجات تھا وہ میری آواز کو سن رہا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرا مقصد سوتھوں کو جگانا اور شیطان کو بھگانا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنی آواز قدرے بلند کر لیا کرو، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست رکھو۔ تو اسی لیے یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ درمیان کا راستہ، یعنی نہ تو اپنی آواز کو بلند کرنا ہے اور نہ بالکل چھپ کے پڑھنا ہے، بلکہ اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ تو نماز میں بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ سے جب دعا کی جائے، مناجات کی جائے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو نہ اولاد رکھتا ہے اور نہ اپنی بادشاہت میں کسی کو شریک اور ساجی رکھتا ہے، اور نہ ہی وہ کمزور ہے کہ اسے کسی حمایتی کی ضرورت ہو، اور تو اس کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ یعنی اللہ ان کی باتوں کی پرواہ نہ کریں، ساری تعریفیں سب حمد اللہ ہی کے لیے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ اپنی بادشاہت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہے، اس کو کسی حمایتی کی اور ساتھی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری پوری بڑائی بیان کرتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف، سورہ کہف مکی صورت ہے اور اس میں 110 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ کہف کا معنی غار کا ہے، اور ایسا غار جو آگے سے کھلا ہوا ہو، یعنی اس کا منہ تو جیسے غار کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ کشادہ ہو تو اس غار کو کہف کہتے ہیں، اور اگر تنگ ہو تو اس کو غار کہتے ہیں۔ عربک میں غار بھی مطلب ورڈ ہے، عربک ہی کا ورڈ ہے، غار بھی اور کہف بھی، تو کھلے کو کہف کہیں گے اور دوسرے کو غار کہیں گے۔ ہم نے پیچھے سورہ بنی اسرائیل پڑھی تھی، وہ سبحان الذی اسریٰ سے شروع ہوئی تھی اور الحمدللہ پہ اس کا اختتام ہوا تھا، اور یہ والی سورت جو ہے اس کا آغاز الحمدللہ الذی سے ہو رہا ہے۔ اور اس میں جیسے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا، 5 صورتیں ہیں جو کہ قرآن میں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو یہی والی سورت ہے، ایک سورہ فاتحہ ہے، سورہ کہف ہے، سورہ انعام ہے، سورہ سبا ہے، اور سورہ فاطر ہے۔ یہ سارے الحمدللہ سے شروع ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 38 ٹائم الحمدللہ کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی ٹوٹل، اور مکی دور کے تیسرے دور میں نازل ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جو تھی وہ بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے بارے میں کچھ صحیح احادیث ہیں، آ، وہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھتا رہے گا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ یہ ترمذی کی ہے جس میں صرف 3 آیتوں کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن بن جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھنی شروع کی، اور جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے تھے وہاں پر ان کا گھوڑا کھڑا تھا جو بدکنے لگا۔ جیسے جیسے آپ تلاوت کرتے تھے وہ بدکنے لگتا تھا، یعنی جیسے اچھلنے لگتا ہے نا اس طرح سے۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا، وہ سوچنے لگے کہ گھوڑے کو کیا ہوا ہے، تو غور سے دیکھا تو ان کو اپنے اوپر ایک بادل نظر آیا جس نے ان کو ڈھانپ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بات کا جب ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے پڑھا کرو، یعنی اس سورت کو۔ قرآن پڑھتے وقت سکینت نازل ہوتی ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور سکینت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اطمینان، وقار، دل کا سکون، فرشتوں کا نزول اور اللہ کی رحمت۔ تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اسپیشلی جب وہ صحابی یہ سورت پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر بھی سکینت نازل ہوئی، یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی۔ یعنی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو جیسے جمعرات شروع ہوتی ہے تو آپ لوگ جمعرات کی رات پہ جمعہ لگ جاتا ہے نا، تو آپ جب بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر آپ جیسے فجر میں پڑھ لیجئے، مطلب عصر سے پہلے پہلے جب بھی آپ کوشش کریں کہ جتنی جلدی پڑھ سکیں آپ سورت کو پڑھ لیں۔ اگر پوری ممکن نہ ہو پڑھنا تو شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں تو ضرور پڑھ لیں، کتنی بھی جلدی میں ہو، اور زبانی یاد کر لیں۔
تو وہ آپ کو زیادہ آسانی رہے گی. جیسے فجر کی نماز میں آپ نے 2 رکعتیں ہوتی ہیں نا فجر کی، تو 10 شروع کی اور 10 آخر کی آیتیں آپ پڑھ سکتی ہیں. اس طرح آپ کا وہ حافظہ بھی سب ٹھیک رہے گا کہ آپ یاد کریں بار بار. جب اس کو دہراتے ہیں نا تو پھر ہم کو یاد بھی ہو جاتی ہے. تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر یہ قرآن اتارا، اور یعنی بندے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. الحمد یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے. تعریف کے لیے ایک ورڈ مدح بھی استعمال ہوتا ہے، میم دال اور ہا. لیکن وہ تعریف جو ہے وہ عام انسانوں کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے مدح. لیکن الحمد جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے. اور حمد اللہ کا وصف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اور کسی کے لیے حمد نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ آپ سے آپ تعریف کے لائق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی کجی اور انحراف یا ٹیڑھا پن اس میں نہیں رکھا، یعنی اس کو بالکل درست رکھا. اور یہ کتاب جو ہے وہ بندوں کے دینی اور دنیاوی مسائل کی رعایت اور حفاظت کرنے والی کتاب ہے، بلکہ ہر طرح سے ٹھیک ٹھیک رکھا تاکہ اپنے پاس کی سخت سزا سے ان کو خبردار کر دے. یعنی ان کا جیسے یہ جو من لدن کا مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی، اور اس کے پاس اس کو سخت سزا سے ہوشیار کر دے. اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے اس میں خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. ماں کسی نہ پیہ ابدا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دیجئے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد رکھتا ہے. یہودی، عیسائی اور مشرکین مراد ہیں. جو یہودی اور عیسائی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے، اور مشرکین اللہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. در حقیقت نہ تو انہیں اس کا خود علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو. یہ تہمت بڑی ہی بری ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، اور وہ نرا جھوٹ بک رہے ہیں. یعنی جو اللہ کی اولاد وہ مقرر کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بالکل نرا جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی اولاد ہے ہی نہیں، وہ اکیلا ہے اور توحید پر ہے. بس اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید خواہش رکھتے تھے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جن کو میں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، وہ سارے کے سارے اسلام لے آئیں. لیکن ان کے اعراض اور گریز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت اور جذبے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو کیا آپ اپنی جان کے در پہ ہو جائیں گے؟ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے، ہم انہیں آزما لیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرنے والا ہے. یعنی جتنے بھی آپ کو دنیا زمین کے اوپر جو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، حیوانات، نباتات، معدنیات، دیگر خزانے، سب کو صرف زمین کی رونق بنایا ہے. اور ہمیں کیوں بنایا؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، اور اس میں جو کچھ ہے ہم اسے ایک ہموار صاف میدان میں ڈالنے والے ہیں. آج جو آپ کو زمین بالکل رونق نظر آ رہی ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ سعیدن بالکل صاف میدان کی طرح ہو جائے گی. یعنی اس میں کوئی درخت نہیں ہوگا. ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی رونقیں جو آپ کو آج دکھائی دے رہی ہیں، اونچے نیچے پہاڑ، نہریں، درخت اور دوسری رونقیں، یہ تمام رونقوں سمیت دنیا فنا ہو جائے گی. اور زمین کیسی ہو جائے گی؟ ایک چٹیل اور ہموار میدان کی طرح ہو جائے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کے بعد ان کو یہاں پر جزا اور سزا دیں گے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو یہ اپنے خیال میں غار اور کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت ہی عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ یعنی یہ واحد بڑی اور عجیب نشانی نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور جتنی بھی چیزیں ہیں، دن اور رات کا آنا جانا، یہ سارے کے سارے سبھی تعجب انگیز ہیں، یعنی اگر غور و فکر کیا جائے. اور کہف میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ اس غار کو کہتے ہیں جو پہاڑ میں ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے کشادہ ہوتا ہے. اور رقیم بعض کہتے ہیں کہ یہ اس بستی کا نام تھا جس میں کچھ نوجوان رہتے تھے، اور بعض کہتے ہیں اس پہاڑ کا نام رقیم تھا جس میں غار والے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ رقیم مرقوم سے ہے، یعنی ایک تختی یا لوہے یا سیسے کی جس میں اصحاب کہف کے نام لکھے گئے تھے. تو کوئی بھی میننگ اس میں ہو سکتا ہے. تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیا تم ان کو کوئی عجیب نشانی سمجھ رہے ہو؟ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے کامیابی کو آسان کر دے. تو یہ وہی نوجوان ہیں جن کو کہ اصحاب کہف کہا گیا. ان کی تفصیل ابھی آگے میں آپ کو بتاؤں گی. انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے دین کو بچاتے ہوئے غار میں پناہ لی. تو کیا کیا؟ اللہ سے دعا مانگی.
تو اس اصحاب کہف کے اس واقعے میں نوجوانوں کے لیے بڑا سخت سبق ہے، کیونکہ بہت سے جو آج کل کے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ اپنا ٹائم دوسری فضولیات میں برباد کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی۔ تو یہ بہت ہی اللہ کے نیک نوجوان تھے جو صرف توحید پر تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، تو وہ جو بھی کوئی توحید کی طرف ہوتا تو ان کو وہ سزا دیتا تھا، تو یہ بھاگ کر غار میں چھپ گئے تھے، اور غار میں چھپنے کے بعد وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا، یعنی ہمارے کام کو آسان کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال اس غار میں پردے ڈال کر رکھے، یعنی ان کو سلا دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو باہر کے لوگوں سے محفوظ کر لیا، اور ان کی کانوں پر پردے مطلب ان کو کوئی آواز نہیں آئی، یعنی ان کو گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے ان کو اٹھا کھڑا کیا کہ ہم یہ معلوم کریں دونوں گروہوں میں سے اس مدت انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری ہے کس نے زیادہ یاد رکھی ہے۔ تو ان دو گروہوں سے مراد وہ اختلاف کرنے والے لوگ تھے جو ان کے خلاف بات کر رہے تھے کہ وہ کتنا عرصہ سوئے۔ ایک کہتا تھا کہ تھوڑی دیر سوئے، اور کچھ کہتے تھے کہ یہ کافی عرصہ سوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا صحیح واقعہ آپ کے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی کی تھی۔ اب ان نوجوانوں کا قصہ بتایا جا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے اور ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے کی ترغیب دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبادت کے لائق تو صرف ایک اللہ ہے جو آسمان اور زمین کا خالق اور کائنات کا رب ہے۔ تو یہ الگ ہو کر اللہ ایک جو واحد ہے اس کی عبادت کرنے لگے، تاکہ لوگوں میں بھی اس عقیدے کا پرچار ہو۔ تو جب بادشاہ کو یہ بات اس کے کانوں تک پہنچی تو اس نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تو انہوں نے اللہ کی توحید بیان کی۔ تو بادشاہ مطلب ان کو سزا دینے کے در پہ ہوا، تو وہ بادشاہ اور اپنی مشرک قوم کے ڈر سے اپنے دین کو بچانے کے لیے آبادی سے دور ایک پہاڑ کے اندر پناہ گزین ہو گئے، جہاں پر انہوں نے اللہ سے مدد چاہی اور اللہ نے ان پر نیند مسلط کر دی، اور وہ ابھی آگے آئے گا، وہ 309 سال تک وہاں پر سوتے رہے اللہ کے حکم سے، اور ان کو ایسا لگا جیسے ہم کچھ ہی دن کے لیے سوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں ان کو سبق دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں بعد از موت زندگی کا تصور نہیں تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لوگوں کو یہ سبق بھی دینا چاہ رہا تھا، تو اسی لیے ان کو اتنا عرصہ سلا کے دوبارہ سے زندہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے۔ تو جب انہوں نے ہجرت کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شدائد کو برداشت کرنے، مصیبتوں کو برداشت کرنے کے لیے دلوں کو مضبوط کر لیا تھا، تاکہ وہ جو حق بات کہنے کا حوصلہ ہے اور جرت ہے اس کو وہ ادا کر سکیں۔ جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس کے کھڑے ہونے سے مراد ہے کہ جو بادشاہ کے دربار میں انہوں نے جب کھڑے ہو کر توحید کا واز بیان کیا اور کہنے لگے ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمان اور زمین کا پروردگار ہے، ممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو پکاریں؟ اگر ایسا کیا تو ہم نہایت ہی غلط بات کریں گے۔ شتتا کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ کے یا حد سے تجاوز کرنا۔ یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، ان کی خدائی کی کوئی دلیل صاف پیش کیوں نہیں کرتے؟ اللہ پر جھوٹ افطرا باندھنے والے سے زیادہ کون بڑا ظالم ہے؟ جب تم ان سے اور اللہ کے سوا ان کے اور معبودوں سے کنارہ کش ہو گئے تو اب تم کسی غار میں جا کر بیٹھ جاؤ، یعنی جب تم ان سے اپنے قوم سے الگ ہو گئے تو انہوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں غار میں جا کر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب تک ان کے غائب ہونے کی خبر مشہور نہیں ہوئی ان کو تلاش نہیں کیا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں کفار جو تھے غار سور تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے فضل سے ان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے کام میں سہولت مہیا کر دے گا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا تھا، اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب سے کترا کر چلا جاتا تھا، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں تھے، کہ یعنی اس کے جو دائیں بائیں سورج کا نکلنا یہ بھی اللہ ہی کے حکم سے تھا، تو دونوں وقتوں میں ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑتی تھی، اور کشادہ غار میں وہ بڑے آرام سے سو رہے تھے۔
فجوہ کا مطلب ہوتا ہے کشادہ جگہ. اللہ کے حکم سے وہ سوتے رہے اور سورج کی روشنی ان کو تنگ نہیں کر سکی اور وہ کترا کر نکل جاتا تھا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی سورج کا اس طرف نکل جانا اور باوجود کھلی جگہ ہونے کے دھوپ نہیں پڑنا، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے کہ سورج اللہ کا ہی تابع ہے. اللہ تعالیٰ جس کی رہبری فرمائے اور وہ راہ راست پر ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے، ناممکن ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی کارساز اور رہنما پائیں گے. یعنی جس طرح سے وہ بادشاہ تھا اور اس کے جو فالوورز تھے وہ ہدایت کے اوپر نہیں تھے، تو ان کو ہدایت پر کوئی بھی لے کر نہیں آ سکتا تھا سوائے اللہ کے. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں. یعنی لگ تو ایسا رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھیں، جیسے ہوتے ہیں نا سوتے وقت ہماری آنکھیں ہلکی سی کھلی رہتی ہیں، تو اس طرح سے تھے. اور بار بار وہ کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بدلا رہے تھے، تو یہ نہیں لگتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے. حالانکہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اٹھے ہوئے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا کوئی تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتا ہے تو اس کی اتنی گہری نیند نہیں لگتی، اس طرح سے ان کی کیفیت تھی. حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سوئے ہوئے تھے. خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے تھے تاکہ ان کے جسموں کو مٹی نہ کھا جائے، کیونکہ بیڈ سورس ہو جاتے ہیں نا اگر آپ کروٹ نہیں لیتے، ایک ہی کروٹ پہ اگر سوتے رہتے ہیں تو زخم ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو کروٹیں دلوا رہے تھے. ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، یعنی ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے یہ انتظام بھی کیا ہوا تھا کہ کوئی ان کے قریب نہ جا سکے. اگر آپ جھانک کر ان کو دیکھنا چاہتے تو ضرور الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور ان کے روب سے آپ پر دہشت چھا جاتی. تو جس طرح اللہ نے ان کو قدرت سے سلا دیا تھا، اسی طرح پھر ان کو دوبارہ اٹھایا اور ان کی حفاظت کا یہ بندوبست کیا تھا کہ وہ کتا بھی اگرچہ سو رہا تھا لیکن اس طرح سے بیٹھا تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ان کی کوئی اگر اندر جھانکے گا تو وہ اس کے اوپر حملہ کر دے گا. تو ایک دہشت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہوئی تھی کہ کوئی ان کو تنگ نہ کر سکے. اسی طرح ہم نے ان کو جگا کر اٹھا دیا، یعنی جس طرح سلایا تھا اسی طرح 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اور اس حال میں اٹھایا کہ ان کے جسم بالکل صحیح تھے، جس طرح 300 سال قبل سوتے وقت تھے. اور یہ پتہ کیسے چلا؟ یہ بھی ہمیں قرآن سے پتہ چلا کہ اتنا سوئے. آگے آگے اس کے بارے میں آئے گا. آپس میں پوچھ گچھ کر لیں کہ ایک کہنے والے نے کہا کیوں بھائی تم کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے جواب دیا 1 دن یا 1 دن سے بھی کم. یعنی جس وقت وہ غار میں داخل ہوئے تھے تو صبح کا پہلا پہر تھا، اور جب اٹھے تو دن کا آخری پہر تھا، یعنی عصر کا ٹائم. تو وہ سمجھے کہ شاید ہم 1 دن یا اس سے بھی کم کا حصہ سوئے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم 309 سال تک سوتے رہے. اور کہنے لگے تمہارے ٹھہرے رہنے کا بخوبی علم صرف اللہ ہی کو ہے. کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم کتنا ٹائم سوئیں، تو انہوں نے اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دیا کہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے. اب تو تم اپنے میں سے کسی کو اپنا یہ چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجو، وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ تر ہے. تو جیسے بیدار ہوئے تو انسان تھے، تو خوراک تو انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے، تو ان کو وہ اس کی فکر لاحق ہوئی، یعنی بھوک نے ان کو ستایا. تو ایک شخص کو کہہ رہے ہیں کہ تم جا کر چاندی کا سکہ لے کر جاؤ، جو بھی ان کے پاس تھا پیسے، اور اس سے کھانا لے کر آؤ، اور کھانا بھی پاکیزہ. پھر اسی میں تمہارے کھانے کے لیے لے آئے. اور وہ بہت احتیاط اور نرمی برتے. یہ جو ولیتلطف کا ورڈ یوز ہوا ہے نا، یہاں پر پورا قرآن ہاف ہو جاتا ہے. تو یہاں پر ولیتلطف کا مطلب ہوتا ہے نرمی اور احتیاط کے ساتھ، کہ کسی کو تمہاری خبر نہ ہو. اگر یہ کافر تم پر غلبہ پا لیں گے تو تم کو سنسار کر دیں گے اور تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے. تو آخرت کی جس کامیابی کے لیے وہ یہ مصیبتیں برداشت کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ چھپ کر جانا، اگر ہم تمہیں پکڑ لیا تو پھر تم کو یہ سنسار کر دیں گے اور یا پھر دین میں واپس لوٹا لیں گے. ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا، یعنی جس طرح سے ان کو سلایا جگایا، اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کر دیا. بعض روایات کے مطابق ان کی آگاہی ایسے ہوئی کہ جب اس اصحاب کہف کا ایک ساتھی چاندی کا سکہ لے کر شہر گیا جو 300 سال قبل کے بادشاہ دقیانوس کے زمانے کا تھا، اور وہ سکہ اس نے ایک دکاندار کو دیا، تو وہ حیران ہو گیا. اس نے ساتھ کی دکان والے کو دکھایا، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوا. جبکہ اصحاب کہف کا یہ ساتھی کہتا رہا کہ میں اسی شہر کا باشندہ ہوں اور کل ہی یہاں سے گیا ہوں. لیکن اس کل کو 3 صدیاں گزر چکی تھیں. لوگ کس طرح یہ بات مان لیتے؟ لوگوں کو شبہ گزرا کہ کہیں اس کو کوئی مدفون خزانہ تو نہیں مل گیا، یا اور پھر یہ بات جو ہے حاکم یا بادشاہ تک پہنچ گئی، اور اس ساتھی کی مدد سے وہ غار تک پہنچے اور سب نے اصحاب کہف سے ملاقات کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر وہیں پر وفات دے دی. یہ ابن کثیر کی تفسیر ہے. تو فرمایا کہ ہم نے اسی طرح لوگوں کو ان کے حال سے آگاہ کیا، اور وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یعنی قیامت کا وقوع ضرور ہوگا، اور بعد از
बास बादल मौत, यानी मौत के बाद दोबारा उठने का वादा भी सच्चा है, क्योंकि इसमें भी एक तरह से 309 साल के बाद अगर वो दोबारा उठे थे तो अल्लाह ताला को, किसी भी इंसान को दोबारा खड़ा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अल्लाह ताला ये वाकया लोगों को दिखाना चाह रहे थे कि बाद अज़ मौत जिंदगी मुमकिन है, उसमें कोई इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं है, उनको किसी क़यामत में कोई शक ना रहे। जबकि वो अपने अमर में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे, यानी क़यामत के बारे में झगड़ रहे थे, या फिर अ, ये जो आखिरत के ऊपर झगड़ रहे थे कि मरने के बाद दोबारा जिंदगी होगी। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, कहने लगे इनके गार पर एक इमारत बना लो। ये कहने वाले कौन थे? या तो उस वक्त के अहले ईमान थे, बास कहते हैं बादशाह और उसके साथी थे। जब उन्होंने उनसे मुलाकात की और अल्लाह ने उनको दोबारा सुला दिया, तो उन्होंने कहा कि इनकी हिफाजत के लिए हम एक इमारत बना देंगे। जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि जी मकबरा बना देंगे, ये बहुत नेक लोग हैं, तो इसी तरह से वो लोग बहस करने लगे। उनका रब ही उनके हाल का ज्यादा इल्म रखता था। यानी झगड़ा करने वाले कौन थे इसके बारे में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला ही को ज्यादा इल्म है। और जिन लोगों ने उनके बारे में गलबा पा लिया, वो कहने लगे हम तो इनके आसपास मस्जिद बना लेंगे। यानी अहले ईमान थे या ये जो कुफर और शिर्क करने वाले थे, इसके बारे में नहीं पता। लेकिन ये इस तरह से सालिहीन की कब्रों पर मस्जिदें तामीर करना अल्लाह को पसंद नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है सही बुखारी की, कि अल्लाह ताला यहूद और नसारा पर लानत फरमाए जिन्होंने अपने पैगंबरों और सालिहीन की कब्रों को मस्जिदें बना लिया। तो ये लोग कहने लगे कि हम, क्योंकि वो नेक लोग हैं, इतने अरसे के बाद उठे हैं, तो यकीनन अल्लाह के कोई नेक लोग हैं, तो हम इनके पास एक मज़ार या मस्जिद बना लेंगे। सयक़ूलून सलासतुर राबिउहुम कल्बुहुम व यक़ूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमम बिल गैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फला तुमारी फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा। कुछ लोग कहेंगे कि असहाबे कहफ 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था, कुछ कहेंगे 5 थे और छठा उनका कुत्ता था। यानी हर एक मुख्तलिफ तादाद उनकी बताएगा। गैब की बातों में अटकल के तीर चलाते हैं, यानी सिर्फ अंदाजे और गुमान लगाते हैं। कुछ कहेंगे कि वो 7 हैं और 8वां उनका कुत्ता है। यानी 3 कौल बयान किए गए। और इसके बाद फरमाया कि आप कह दीजिए मेरा परवरदिगार इनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, क्योंकि हमें इनकी तादाद से कुछ नहीं लेना, बल्कि हमें इनके वाक़ये से सबक लेना है। तादाद कितनी भी हो, तो इसकी सही तादाद नहीं बताई गई कुरान में, लोगों के अंदाजे बताए गए। कहा कि आप कह दीजिए कि अल्लाह उनकी तादाद को बखूबी जानने वाला है, उन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। यानी कितनी तादाद है उसके बारे में किसी को भी इल्म नहीं है सिवाय अल्लाह के। बस आप उनके मुकदमे में सरसरी गुफ्तगू करें, यानी जितना आपको वही के जरिए बताया गया है इतनी ही बात करें, उनकी तादाद के तायुन में बहस और तकरार ना करें, क्योंकि उसकी कोई दलील हमें कुरान से नहीं पता चलती। और इनमें से किसी से उनके बारे में पूछ गछ भी ना करें, यानी जो बहस करने वाले हैं उनसे ना पूछा जाए कि उनकी तादाद कितनी है, क्योंकि वही का इल्म जो होता है वो यकीनी इल्म होता है ना। तो जितना अल्लाह ताला ने दे दिया, जितनी जरूरत समझी उतना इल्म हमको दे दिया। और हरगिज हरगिज किसी काम पर यूं ना कहना कि मैं इसको कल कर लूंगा, मगर साथ ही इंशाअल्लाह कह देना। तो मुफस्सिरीन कहते हैं कि यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 बातें पूछी थी। पहला जो रूह की क्या हकीकत है, दूसरा असहाबे कहफ के बारे में, और तीसरा जुल्करनैन के बारे में, जिनका आगे किस्सा आएगा। तो कहते हैं कि यही सवालात इस सूरत के नुज़ूल का सबब बने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें कल जवाब बताऊंगा। लेकिन उसके बाद 15 दिन तक जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर नहीं आए। फिर जब आए तो अल्लाह ताला ने उनको इंशाअल्लाह कहने का हुक्म दिया। तो ये आयत उसी के लिए है कि जब भी आप मुस्तकबिल करीब में कोई काम करने का अज़म करें तो इंशाल्लाह ज़रूर कह दिया करें, क्योंकि इंसान को पता नहीं होता कि वो जिस अज़म का इजहार कर रहा है वो अल्लाह की तौफीक से या मशीयत से उसको मिलनी भी है या नहीं मिलनी है। तो हर काम में इंशाल्लाह ज़रूर कहा करें जो आपको करना है ना। तो यहाँ पे उसी की तालीम दी गई कि मगर साथ ही इंशाल्लाह कह लेना, और जब भी भूले अपने परवरदिगार की याद कर लेना। यानी इंशाल्लाह कहना भूल जाओ तो जब भी याद आए तो फौरन इंशाल्लाह कह लो, या फिर इस्तगफार करो और अल्लाह की तस्बीह बयान करो। और कहते रहना मुझे पूरी उम्मीद है मेरा रब मुझे इससे भी ज्यादा हिदायत के करीब की बात की तरफ रहनुमाई कर देगा। यानी जिस अज़्म का मैं इजहार कर रहा हूँ, अल्लाह ताला इससे भी बेहतर और मुफीद काम की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा। वलबिसू फी कहफिहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ। वो लोग अपने गार में 300 साल तक रहे और 900 साल और ज्यादा गुजर गए। तो शमसी हिसाब से बाज मुफस्सिरीन कहते हैं कि 300 साल थे, और कमरी हिसाब से 309 साल बनते हैं। और बाज कहते हैं कि ये दलील अल्लाह ताला का कौल है, क्योंकि अल्लाह ताला ही को उनके ठहरे रहने की मुद्दत का बखूबी इल्म है।
تو مختلف لوگ مختلف باتیں کرتے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہے وہ یہاں پر 309 ایئرس کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بھی بخوبی علم ہے، یعنی اس پہ بھی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے کتنے سال رہے اس پہ بھی بحث نہیں کریں، اور ان کی تعداد کے بارے میں بھی۔ اور اگر کوئی بحث بھی کرتا ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اس کا بخوبی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، آسمانوں اور زمینوں کا غیب صرف اسی کو حاصل ہے، وہ کیا ہی اچھا ہے اور کیا ہی اچھا دیکھنے والا ہے اور سننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ صفت بتائی گئی کہ وہ ابصر بھی ہے اور اسمع بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی علیم اور خبیر ہے اور بصیر ہے۔ سوائے اللہ کے ان کا کوئی مددگار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو یہاں پر ان کے ساتھ جو یہ نوجوان تھے ان کا واقعہ بیان کیا گیا، اور ان لوگوں کے اوپر ایمان کی آزمائش اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو اللہ نے ان کی مدد کی، اور وہاں کے لوگوں کو بعد از موت زندگی کا بھی ان کو ایک سبق دے دیا، ان کو ایک مثال کے ذریعے بتا دیا کہ 309 سال کے بعد بھی کوئی دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے کئی سال گزرنے کے بعد بھی زندہ کر سکتا ہے، اور یوم آخرت ضرور آئے گی، آخرت کا دن ضرور آئے گا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ آپ کی جانب جو آپ کے رب کی طرف سے کتاب وحی کی گئی ہے اس کو پڑھتے جائیے، یعنی قرآن کریم کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اس کے سوا ہرگز ہرگز کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ یعنی اگر اس کو بیان کرنے سے کوئی گریز یا انحراف کرے گا یا اس کے کلمات میں تغیر یا تبدیلی کرے گا تو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی ڈائریکٹلی مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اصل میں امت کو بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا تھا نا، یہودی اور نصارہ نے، کہ اس میں تبدیلیاں کر لی تھیں، لیکن قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ اور آپ اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کرو جو اپنے پروردگار کو صبح اور شام پکارتے ہیں اور اسی کے چہرے کا ارادہ رکھتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں۔ خبردار تیری نگاہیں ان سے ہٹنی نہ پڑے، تیری نگاہیں ان سے نہ ہٹنے پائیں۔ تو یہاں پر یہ ہوتا تھا نا کہ جو کمزور صحابی تھے، غریب اور مسکین صحابی تھے، وہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو جو اشراف قریش تھے نا ان کو ان کا بیٹھنا بہت برا لگتا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ہم 6 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میرے علاوہ بلال ابن مسعود، ایک اور حضلی، اور 2 صحابہ اور تھے۔ قریش مکہ نے خواہش کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہی خیال آیا کہ چلو کیا پتہ ان کے ایمان لانے سے اسلام کو کوئی فائدہ پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کر دیا کہ یہ لوگ تو ایمان نہیں لائیں گے، آپ جو ہے وہ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں، ان صحابہ کو جو مخلص مومن ہیں ان کو اپنے سے دور نہیں کیجیے۔ فرمایا کہ دنیاوی زندگی کے ٹھاٹ کے ارادے میں لگ جا، دیکھ اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، اور جو اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔ فروتا کا مطلب ہوتا ہے حد سے تجاوز کرنا، اور اعلان کر دے کہ یہ سراسر برحق قرآن تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔ ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر لیں گی، قناتیں مطلب ان کی لپیٹیں، بڑی بڑی آگ کے شعلے ہوں گے جو ان کو گھیر لیں گے۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اسی پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، یعنی وہ نیچے جو بہت زیادہ آپ چیزیں فرائی کرتی ہیں تو نیچے تیل بیٹھ جاتا ہے نا، اس کا ریڈ ریڈ سا کلر ہو جاتا ہے، تو اس طرح کا ان کو پانی دیا جائے گا جو بہت ہی گرم ہوگا، جو چہرے کو بھون ڈالے گا، اور بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ ہے، یعنی دوزخ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا۔ اس کے برعکس یقیناً جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو ہم کسی نیک عمل کرنے والے کا ثواب ضائع نہیں کریں گے۔ ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، وہاں یہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز رنگ کے نرم اور باریک اور موٹے ریشم کے لباس پہنیں گے، جیسے بادشاہ وغیرہ پہنتے ہیں نا کڑے ہاتھوں میں سونے کے، تو وہاں پر اہل جنت کو جنت کے کڑے پہنائے جائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو ان کے اوپر سونا حرام تھا نا، لیکن وہاں پر ان کو پہنایا جائے گا۔ اور سندس کا مطلب ہوتا ہے باریک ریشم، اور استبرق کا مطلب ہوتا ہے موٹا ریشم۔ تو دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہے، تو جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے بچیں گے ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ ساری چیزیں دیں گے، اور وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ وہاں پر ان کو ملے گی۔ وہاں تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، کیا خوب بدلہ ہے اور کس قدر عمدہ آرام گاہ ہے۔ اب یہاں پر دوسرے ایک اور مثال بتائی جا رہی ہے، اس پورے واقعے میں 4 مثالیں بتائی جا رہی ہیں۔
تو یہاں پر اب مال کی آزمائش ان لوگ ایک شخص سے کی جائے گی، دو شخصوں سے، تو ان میں سے ایک پورا اتریں گے اور دوسرا اس پہ ناکام ہوں گے۔ تو دو شخصوں کی یا دو پڑوسیوں کی یہاں پہ کہانی بیان کی جا رہی ہے آیت نمبر 32 میں۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور انہیں دو شخصوں کی مثال بھی سنا دیجئے۔ یعنی ایک مومن تھا اور دوسرا کافر تھا، یا کون دو شخص تھے ان کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، لیکن جو کچھ بھی یہاں پہ موجود ہے، جن میں سے ایک کو ہم نے دو باغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنہیں کھجوروں کے درختوں سے ہم نے گھیر رکھا تھا۔ جیسے ہم باڑ لگاتے ہیں نا، چار دیواری، تو فینس وغیرہ جو لگاتے ہیں، تو وہ جو دو انگوروں کے باغ ان کو دیے گئے تھے اس صاحب کو، تو چار دیواری جو اس کی باڑ یا فینس تھی وہ کس چیز کی تھی؟ وہ کھجور کے درختوں کی تھی۔ کھجور کے درختوں نے ان کو گھیرا ہوا تھا، اور دونوں کے درمیان کھیتی لگا رکھی تھی۔ اور نہ صرف یہ کہ انگور تھے، کھجور تھے، اور بیچ میں جو جگہ تھی اس میں کھیتی تھی جس میں وہ غلہ جات کی فصلیں لگاتا تھا۔ تو یہ یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے بھرے ہوئے تھے، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دی تھیں۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ایک اور چیز کیا تھی کہ دونوں باغ اپنا پھل خوب لے کر آئے اور اس میں کسی طرح کی کمی نہ کی۔ اور ہم نے ان باغوں کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی تاکہ باغوں کو سیراب کرنے میں کوئی کمی نہ ہو، کیونکہ جو بارانی علاقے ہوتے ہیں وہ بارش کے محتاج ہوتے ہیں نا، کہ بارش ہوگی تو فصل لگے گی، لیکن ان کے پاس ایک نہر بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی تھی تاکہ ان کو کوئی پانی کی کمی نہ ہو اور ان کی فصلیں خوب پھل لے کر آئیں۔ الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی سے کہا، یعنی جو دوسرا والا تھا، دوسرا اس کا جو پڑوسی تھا یا ساتھی تھا، اس سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، میں تجھ سے زیادہ مالدار اور جتھے والا ہوں۔ یعنی اس کو اپنے مال کے اوپر، اپنی اولاد کے اوپر یا نوکر چاکر کے اوپر بہت زیادہ غرور تھا۔ تو کہنے لگا میں تو تیرے سے بہت زیادہ مالدار ہوں، اور جتھے کے اعتبار سے بھی زیادہ مضبوط ہوں۔ اور یہ اپنے باغ میں گیا، یعنی اس کو غرور ہوا نا اللہ کے ساتھ، بجائے اس کے کہ تکبر سے بچتا اور اللہ کے آگے عاجزی کرتا اور شکر ادا کرتا کہ اللہ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے، اس نے اپنے مال اور اولاد کو اللہ کے ساتھ شریک کیا، یعنی ان کے اوپر سارا جو ہے وہ زوم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب یہ اپنے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پر ظلم کرنے والا، کہنے لگا میں خیال بھی نہیں کرتا کہ کسی وقت یہ برباد ہو جائے گا، یعنی اتنا زیادہ اس کو غرور تھا، اور نہ میں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں، اور اگر بالفرض میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میں اس لوٹنے کی جگہ اس سے بھی زیادہ بہتر پاؤں گا۔ تو یعنی وہ اپنی اتنی زیادہ خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ اس کو اللہ کی گرفت اور مکافات عمل نے اس کو بالکل غافل کر دیا تھا۔ اس نے پہلے تو نہ صرف یہ کہ قیامت کا انکار کیا، بلکہ اگر کہا کہ اگر قیامت برپا بھی ہوگی تو حسن انجام ہی میرا مقدر ہوگا۔ یعنی اس کا کفر اور سرکشی جو تھی وہ حد سے بڑھ گئی تھی، یعنی اتنا زیادہ وہ متکبر ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا، کیا تو اس معبود سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، اور پھر تجھ کو پورا آدمی بنایا؟ یعنی یہ باتیں سن کر جو مومن ساتھی تھا اس نے سمجھایا کہ اپنے خالق کے ساتھ تم کفر کرتے ہو جس نے تم کو پیدا کیا، اور ابو البشر حضرت آدم چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے انسانوں کی اصل مٹی سے ہوئی۔ تو فرمایا کہ تم ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ جس نے جب تم بالکل کچھ بھی نہیں تھے اور تمہیں یہ مقام دیا تو تم اس سے کفر کرتے ہو، تمہیں پورا آدمی بنایا۔ لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پروردگار ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا۔ یعنی میں تمہارے ساتھ تمہاری طرح کی باتیں نہیں کروں گا، غرور نہیں کروں گا، بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں۔ تو دوسرا شخص جو تھا وہ اللہ کے ساتھ ایک طرح سے شریک ٹھہراتا تھا۔ تو نے اپنے باغ میں جاتے وقت یہ کیوں نہ کہا کہ اللہ کا چاہا ہونے والا ہے، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے؟ یعنی تم نے یہ کیوں نہ کہا، اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور نہیں کوئی طاقت مگر اللہ کی مدد سے، اگر تو مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھ رہا ہے۔ تو اس کو وہ سمجھا رہا ہے، وہ مومن شخص، اس کا جو پڑوسی یا دوست تھا، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے تمہیں ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنا چاہیے تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس کو کسی کا مال اور اولاد یا حال اچھا لگے تو اسے ماشاء اللہ قوت الا باللہ ضرور پڑھنا چاہیے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں اس وقت زیر لب کہہ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عبداللہ بن قیس،
کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے میرے خلیل یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 چیزوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، مساکین سے محبت کروں، ان سے قریب رہوں۔ نمبر 2، اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں۔ تیسرا، میں صلہ رحمی کروں اور اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے۔ چوتھا، یہ کہ میں لا حول ولا قوت کی کثرت کروں۔ اور پانچواں، حق بات کہوں چاہے وہ تلخ ہی کیوں نہ ہو۔ اور چھٹا، میں اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں۔ اور ساتواں، یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں۔ تو یہاں پر ماشاء اللہ قوت الا باللہ کہنے کی، اور ہمیں بھی کوئی اچھی چیز لگے تو ہمیں فوراً یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر تو مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے تو اپنے باغ میں جاتے ہوئے کم از کم ماشاء اللہ ضرور کہتا، اتنا تو غرور نہ کرتا۔ بہت ممکن ہے میرا رب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے دے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا رزق کا دار و مدار۔ اور اس پر آسمانی عذاب بھیج دے، یعنی جس پر تو جس باغ پر اکڑ رہا ہے تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمانی عذاب بھیج دے اور یہ چٹیل اور چکنا میدان بن جائے۔ حسبان کا مطلب ہے ایسا عذاب آ جائے جو اس کی کرتوتوں کے نتیجے میں آئے، یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے اس کا محاسبہ کر لیا جائے، یا اس کا پانی نیچے اتر جائے، کیونکہ نہر کے ذریعے وہ سیراب ہو رہا تھا، تو اگر پانی نیچے چلا جائے گا تو وہ کہاں سے اس کو پانی دے گا، اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اس کو ڈھونڈ لائے، یعنی پانی کو، اور اس کے سارے پھل گھیر لیے گئے۔ اور پھر یہی ہوا، اس کے غرور کے نتیجے میں، ناشکری کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کا باغ جو تھا وہ ہلاک کر دیا گیا۔ بس وہ اپنے اس خرچ پر جو اس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے لگا، تو جتنا بھی اس نے محنت کی تھی، مال لگایا تھا، وقت لگایا تھا، تو اس سب پر کف افسوس ملنے لگا، اور کہنے لگا اور وہ باغ تو اوندھا پڑا ہے، یعنی ان جو چھتوں پر اس کی بیلیں چڑھی ہوئی تھی نا انگوروں وغیرہ کی، وہ ساری کی ساری زمین پر آ گئی تھی۔ کوئی ایسی آفت یا کوئی ایسی آندھی آئی کہ ساری فصل انگوروں کی تباہ ہو گئی تھی۔ اور وہ شخص یہ کہہ رہا تھا کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، یعنی اب اس کو احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی نعمتوں سے فیضیاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا ہے۔ تو یہ کسی انسان کے لیے ذرا بھی زیبا نہیں ہے۔ جب اس کے پاس کوئی مال دولت جو بھی اس کو ملتا ہے اس پہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان دو صحابہ کے جو دو ساتھی تھے، ان کے اوپر مال کی آزمائش آئی، اور ان میں سے ایک شخص جو تھا وہ مال کی آزمائش پر پورا نہ اترا، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اپنے مال اور اولاد کے اوپر غرور کیا۔ اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہ اٹھی کہ اسے اللہ کے سے کوئی بچاتی، اور نہ ہی خود وہ بدلہ لینے والا بن سکا، یعنی جس جتھے پر اس کو بڑا فخر تھا اپنے نوکروں پر اور اپنی فوج پر، وہ اس کے کچھ کام نہ آ سکا، اور جو اللہ کی طرف سے آفت یا عذاب آیا اس سے بچنے کا کوئی انتظام نہیں ہو سکا۔ یہیں سے ثابت ہے کہ اختیارات اللہ برحق کے پاس ہیں، وہ ثواب دینے اور انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے، یعنی تمام اختیارات صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں۔ ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، آج ہم کو دیا ہے تو کل وہ ہم سے چھین بھی سکتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرو، جیسے پانی ہم آسمان سے اتارتے ہیں اور اس سے زمین کا سبزہ ملا جلا نکلتا ہے، پھر آخر کار وہ چورا چورا ہو جاتا ہے جسے ہوائیں لے کر اڑتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو دنیا کی جو بے ثباتی اور ناپائیداری کو ایک کھیتی کی مثال کے ذریعے واضح کیا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ جیسے کھیتی میں لگے ہوئے پودوں اور درختوں پر جب بارش برستی ہے تو پانی سے مل کر کھیتی لہلہا اٹھتی ہے، پودے اور درخت شاداب ہو جاتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ کھیتی سوکھ جاتی ہے، کیونکہ پانی اگر اس کو نہ ملے، یا پھر کوئی اور ایسی آفت آ جائے، طوفان آ جائے، تو پھر ہوائیں اس کو اڑا اڑا کر پھرتی ہیں۔ تو اسی طرح سے دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے، یا اس کھیتی کی طرح ہے جو اپنی چند روزہ بہار دکھا کر فنا ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں پھر دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ آخرت کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ مال اور اولاد تو دنیا ہی کی زینت ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ہی اپنے مال اور اولاد پر فخر کرتے ہیں نا، یہ چیزیں تو دنیا فانی کی عارضی زینت ہیں۔
آخرت میں ہمارے کوئی کام نہیں آئیں گی، ہاں اس صورت میں کام آئیں گی کہ اگر ہم مال کو اور اولاد کو اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اولاد کو نیک بناتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، ان کو اللہ کی قرآن، اللہ کی جو کتاب ہے، ہدایت کی کتاب، اس سے ان کو فائدہ پہنچانے والے ہوتے ہیں، یا اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہمارے مرنے کے بعد بھی کام آئیں گی۔ ورنہ تو یہ صرف دنیا ہی کی زینت ہے۔ اور ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لیے اور آئندہ کی اچھی توقع کے حساب سے بہتر ہیں۔ یعنی باقیات اور صالحات کیا ہیں کہ جیسے ہم کوئی نماز پڑھتے ہیں یا کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ خیرات کرتے ہیں، تو اس پر ہمیں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنی چاہیے، مال اور اولاد پر ہمیں اکڑنا نہیں چاہیے۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے یعنی قیامت میں، اور زمین کو تو ایسی صاف کھلی ہوئی دیکھے گا، اور تمام لوگوں کو ہم اکٹھا کریں گے، اور ان میں سے ہم ایک کو بھی باقی نہیں چھوڑیں گے، یعنی اولین آخرین چھوٹے بڑے کافر مومن سب کو جمع کر دیں گے، اور زمین پر کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، اور کوئی قبر سے نکل کر چھپ نہیں سکے گا، سب اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے اللہ کے حکم سے۔ وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا، اور سب کے سب تیرے رب کے سامنے صف بستہ حاضر کر دیے جائیں گے، یقیناً تم ہمارے پاس اسی طرح آ گئے جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، لیکن تم تو اسی خیال میں رہے کہ ہم ہرگز تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت مقرر نہیں کریں گے، اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، بس آپ دیکھیں گے کہ گناہ گار اس کی تحریر سے خوفزدہ ہو رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اس میں موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ یعنی جو انہوں نے کیا ہوگا وہی اس کتاب میں نامہ اعمال میں لکھا ہوگا، اور جن باتوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ ساری بھی اس کے اندر تحریر ہوگی، تو وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں تو کوئی چیز رہی نہیں باقی۔ اب یہاں سے ابلیس کا تھوڑا سا واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تم آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، یہ جنوں میں سے تھا، یعنی وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ جنوں میں سے تھا، اور جن کو اللہ نے آگ سے بنایا۔ اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی اس نے اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو یہ انکار کرنا اصل میں اپنے رب کا انکار تھا یا نافرمانی تھی۔ کیا پھر بھی تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر اپنا دوست بنا رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے؟ یعنی اللہ کی اطاعت اور اس کی دوستی چھوڑ کر شیطان کی اطاعت اور اس کی دوستی اختیار کر رہے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایسے ظالموں کا بہت ہی برا بدلہ ہے۔ میں نے انہیں آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت موجود نہیں رکھا تھا، اور نہ خود ان کی اپنی پیدائش میں، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا بھی نہیں ہوں۔ اور جس دن وہ فرمائے گا تمہارے خیال میں جو میرے شریک تھے ان کو پکارو، وہ پکاریں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی جواب نہیں دے گا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سامان پیدا کر دیں گے۔ موبقہ، یہاں موبق کا مطلب ہوتا ہے حجاب یا پردہ، تو ان لوگوں کے درمیان پردہ اور فاصلہ کر دیا جائے گا، اور ان کے درمیان دشمنی ہوگی، یعنی محشر کے وقت وہ ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور گناہ گار جہنم کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے وہ اسی میں جھونکے جانے والے ہیں، اور اس سے بچنے کی کوئی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ اور ہم نے اس قرآن میں ہر طریقے سے تمام کی تمام مثالیں لوگوں کے لیے بیان کر دی ہیں، لیکن انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے، تو قرآن میں واعظ، تذکیر، امثال، واقعات سب کچھ ان کو مختلف انداز سے بار بار بتایا، لیکن انسان کیونکہ سخت جھگڑالو ہے اسی لیے واعظ اور نصیحت کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اور دلائل سے وہ کوئی سبق ہی نہیں لیتا۔ لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے، یعنی جس طرح سے تکذیب کی صورت میں دوسری قوموں پر عذاب آیا تھا، تو یہ بھی وہی رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آئے، یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو، یعنی قیامت آ جائے۔ اور ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اسی لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبریاں سنا دیں اور ڈرا دیں۔ کافر لوگ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق کو لڑکھڑا دیں، انہوں نے میری آیتوں کو اور جس چیز سے ڈرایا جاتا ہے اسے مذاق بنا لیا تھا۔ تو یہ تکذیب کی بدترین قسم ہے کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، تو ان لوگوں کا یہی قصور تھا۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے اور پھر بھی وہ منہ موڑ کر رکھے اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں اور وہ اس کو سمجھیں گے نہیں، اور ان کے کانوں میں گرانی یا بوجھ ہے۔ آپ ان کو ہدایت کی طرف بلاتے رہیے لیکن وہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں، ان کے اس ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے اعراض کیا، یعنی ان سے منہ موڑا، تو اللہ نے ان کے دلوں پر ایسے پردے اور بوجھ ڈال دیے کہ قرآن کا سمجھنا، سننا اور ہدایت قبول کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو جتنا بھی آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں وہ گمراہی کی طرف ہی دوڑے چلے جائیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا پروردگار بہت ہی بخشش والا اور مہربانی والا ہے، وہ اگر ان کے اعمال کی سزا میں پکڑے تو بے شک انہیں جلد ہی عذاب کر دے، لیکن ان کے لیے وعدے کی ایک گھڑی مقرر ہے اور جس سے وہ سرکنے ہرگز بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ کی یہاں پر غفور کی ہونے کی رحمت ہے کہ وہ گناہ پر فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا کہ زمین پر کوئی بھی شخص زندہ نہ بچتا، لیکن جب اللہ کی گھڑی آ جائے گی، مہلت عمل ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، کوئی فرار اور بچاؤ کا راستہ نہیں ہوگا۔ موئل کا مطلب ہے، موئلہ ہے نا یہاں پہ ورڈ، تو موئل کا مطلب ہے جائے پناہ یا راہ فرار، کوئی فرار کی جگہ وہ نہیں پائیں گے۔ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی بنا پر غارت کر دیا اور ان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک میعاد مقرر کر رکھی تھی۔ تو اس سے مراد عاد، سمود اور شعیب اور لوط علیہ السلام کی بستیاں ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، تو ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑی مدت دی کہ وہ سنبھل جائیں، لیکن جب وہ نہیں سنبھلے تو پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، یہاں سے تیسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اور تیسرا واقعہ کس کا ہے؟ تیسرا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر علیہ السلام کا ہے۔ تو فرمایا کہ جبکہ موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ میں دو دریاؤں کے ملاپ یا سنگم پر پہنچوں، چاہے مجھے سال ہر سال کیوں نہ چلنا پڑے۔ تو نوجوان سے مراد یہاں پر یوشو بن نون ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے تھے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں جب تک چلتا رہوں گا جب تک دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، تو یہاں پر دو دریا، ایک کوئی جگہ تھی جہاں پر وہ دو دریا مل رہے تھے، تو وہاں پر ان کو حضرت خضر سے ملاقات کرنی تھی اور کچھ علم سیکھنا تھا۔ تو وہ کہنے لگے میں چلتا ہی رہوں گا، حقوق کا مطلب ہوتا ہے 70 سال یا 80 سال، اور دوسرا ایک اور میننگ ہے کہ غیر معین مدت، یعنی میں چلتا ہی رہوں گا جب تک کہ میں مجمع البحرین، جہاں دو سمندر ملتے ہیں، وہاں تک پہنچ نہ جاؤں، اپنا سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ مجھے لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ انہوں نے ایک موقع پر ایک سائل کے جواب میں کہہ دیا تھا کہ اس وقت مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا تھا اور وحی کے ذریعے انہیں مطلع کیا گیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے علیہ السلام جو تجھ سے بھی زیادہ بڑا عالم ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہی ہمارا بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی کو ساتھ لے جانا، یعنی جو کھانے کے لیے مچھلی تھی نا اس کو وہ ساتھ لے کر گئے تھے، جہاں تمہاری مچھلی ٹوکری سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہی مقام ہے۔ یہ بخاری میں ہے، سورہ کہف کی جو تفسیر ہے نا اس میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تو اسی حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی تھی اور سفر کو شروع کر دیا تھا، تو یہ اسی واقعے کا ذکر ہے۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے، یعنی جہاں پہ دونوں دریا مل رہے تھے، تو وہاں اپنی مچھلی کو بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ مچھلی ان کے سامان سے نکل کر وہاں پہ جو ہے وہ چلی گئی اور اندر چلی گئی سمندر کے اندر، سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، لیکن ان کو یہ خیال ہی نہیں آیا کہ مچھلی نکل گئی اور یہیں پر ان کو خضر سے ملنا ہے۔ وہاں سے وہ آگے بڑھ گئے۔ جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا لاؤ ہمارا کھانا دو، ہمیں تو اس سفر میں بڑی سخت تکلیف اٹھانی پڑی ہے۔ اس نوجوان نے جواب دیا کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے، وہیں میں مچھلی کو بھول گیا تھا، دراصل شیطان نے مجھ کو بلا دیا تھا، میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طریقے سے اپنا راستہ دریا میں بنا لیا تھا، یعنی مچھلی جو تھی وہ زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی اور سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے اس کو جاتے ہوئے دیکھا تھا یوشع علیہ السلام نے، اور حضرت موسیٰ وہاں پہ آرام کر رہے تھے لیکن ان کو بتانا بھول گئے تھے، اور وہاں سے آرام کر کے پھر سے سفر شروع کر دیا۔ تو دوسرے دن جب ان کو تھکاوٹ اور بھوک کا احساس ہوا تو انہوں نے کھانا مانگا، تو پھر ان کو یاد آیا کہ مچھلی تو پیچھے چلی گئی تھی اور شیطان نے مجھے بھلا دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تھا جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہاں سے اپنے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے واپس لوٹے، ان کے پیروں کے نشان تھے نا تو اس سے واپس وہ پلٹے کہ کہاں پر وہ دو سمندر مل رہے ہیں۔
कससा का मतलब होता है पीछे लगना, यानी कदम को देख देख कर उसके ऊपर पैर रखना। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया, और इस बंदे से मुराद हजरत खिजर है। इनका अहादीस में भी जिक्र है हजरत खिजर का। खिजर के माने होते हैं सरसब्ज और शादाब। जब ये जमीन पर बैठते थे तो अल्लाह के हुक्म से जमीन का वो हिस्सा सरसब्ज होकर लहलहाने लगता था, तो इसी वजह से उनका नाम खिजर पड़ गया। ये सही बुखारी की हदीस है। तो वहां पर उन्होंने उस बंदे को देखा जिसे हमने अपने पास से खास रहमत अता कर रखी थी, यानी इससे मुराद खुसूसी इनामात हैं जो अल्लाह ने उनको दिए हुए थे, और खुसूसी इल्म है जो उनके पास था। और उसे अपने इससे मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूंगा, आप मुझे इस नेक इल्म को सिखाएं जो आपको सिखाया गया है। क़ाला इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। उन्होंने कहा आप मेरे साथ हरगिज सब्र नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इल्म सीखने के लिए हमेशा सब्र करना पड़ता है। जैसे होता है ना कि अगर आपको कोई लेक्चर भी दे रहा है तो आप एंड पे जाके क्वेश्चन करते हैं और सब्र से सुनते हैं। तो इसी तरह से जब भी कोई इल्म सीखा जाता है तो उसके लिए सब्र करना पड़ता है। तो उन्होंने पहले से बता दिया कि तुम बहुत बेसब्रे मुझे लग रहे हो और तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकते। वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और जिस चीज को आपने अपने इल्म में ना लिया हो उस पर आप सब्र कैसे कर सकते हैं। यानी जो चीज आपको मालूम ही ना हो, जिसके बारे में आपको पूरा इल्म ही ना हो, तो वो कैसे आप जो है वो उसके ऊपर सब्र कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इंशाल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे और किसी बात में मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। उसने कहा, अच्छा अगर आप मेरे साथ चलने ही पर इसरार करते हैं तो याद रहे किसी चीज की निस्बत मुझसे कुछ नहीं पूछना जब तक कि मैं खुद उसकी निस्बत कोई तस्करा आपसे ना करूं। यानी उन्होंने कह दिया कि नो क्वेश्चन, जब तक मैं खुद नहीं एक्सप्लेन करूंगा आपने कोई सवाल नहीं करना। फिर वो दोनों चले, यहाँ तक कि एक कश्ती में सवार हुए तो उसने कश्ती के तख्तों को तोड़ दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आप उसे तोड़ रहे हैं ताकि कश्ती वालों को डुबो दें? ये तो आपने बहुत ही एक खतरनाक बात कर दी है। वो फिर दोबारा, उन्होंने कहा था ना कि सबर करना, पूछना नहीं कोई बात। तो जाहिर सी बात है उन्होंने देखा कि तख्ते तोड़ हैं तो कश्ती वाले तो डूब जाएंगे, तो वो सबर नहीं कर सके। तो उसको अपने इल्म के मुताबिक उन्होंने उसको हौलनाक काम करार दे दिया, यानी बहुत ही हैबत वाला। अब उन्होंने क्या कहा, कौला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततिअ मइया सबरा। उसने कहा खिजर ने कि मैंने तो पहले ही तुमसे कह दिया था कि तुम मेरे साथ सबर नहीं कर सकोगे। कौला ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु वला तुरहिक़नी मिन अमरी उसरा। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी भूल पर मुझको नहीं पकड़िए और मेरे काम में तंगी ना डालिए, यानी मेरे साथ आसानी का मामला करें, सख्ती ना करें। फिर दोनों चले, यानी उन्होंने उनको माफ कर दिया, यहाँ तक कि एक लड़के को पाया, उसने उनको जान से मार दिया। यानी खिजर ने उस लड़के को जान से मार दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या आपने एक पाक जान को बगैर किसी जान के अविज मार डाला है? बेशक आपने तो बड़ी ही नापसंदीदा हरकत की है। नुकरा का मतलब होता है बुरा काम जिसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है।